MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وقال تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وقال أيضا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر يمده من بعده سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم صدر جلسہ، اسٹیج پر موجود معزز علماء کرام، برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کو بنایا تو اعلان کیا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ یاد کرو وہ موقع جب تمہارے رب نے کہا تھا ملائکہ سے کہ زمین میں ایک ایسی نسل کو بنانے والا ہوں جو ایک کے بعد دیگرے جانشین بنیں گے، خلیفہ بنیں گے، یعنی باپ گزرے گا بیٹا اس کا جانشین بنے گا، بیٹا جائے گا تو اس کا بیٹا اس پوزیشن پہ آئے گا، یہ ایک دوسرے کے خلیفہ بنتے ہوئے نسلاً بعد نسلن اور جیلن عن جیلن یہ زندگی چلتی رہے گی۔ تو رب العالمین کہتا ہے کہ ہم نے اس بات کو ملائکہ کے سامنے ذکر کیا، فرشتوں کے سامنے ذکر کیا اور اعلان کیا کہ میں نے زمین کے لیے ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، ایک ایسی قوم کو بنانے والا ہوں جو ایک دوسرے کے جانشین بنیں گے، لیکن کہاں؟ زمین کے لیے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جب اس کو بنا چکا تو رب العالمین نے فرمایا کہ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، کہ ہم نے آدم اور اس کی بیوی حوا سے کہا تھا کہ تم دونوں جنت میں رہو۔ یہ سب سے اہم ترین پیغام ہے ہمارے لیے۔ اعلان تو یہ ہوا کہ رب العالمین زمین کے لیے ایک ایسی قوم بنانے والا ہے جو ایک دوسرے کے خلیفہ بنیں گے، لیکن جب بنا چکا تو اعلان ہوا کہ جنت کے اندر رہو۔ کیوں زمین پہ نہیں آئے؟ جنت میں کیوں گئے؟
اچھا وہ جنت میں جانے سے پہلے کا واقعہ بھی سن لو. جب اللہ تبارک و تعالی نے ملائکہ سے فرمایا تو ملائکہ نے کہا، سورہ بقرہ کے اندر یہ پوری تفصیل موجود ہے جو آیتیں میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں. تو ملائکہ نے کہا کہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. ان لوگوں نے کہا اے اللہ ایک ایسی نسل کو، ایک ایسی قوم کو بنانے والا ہے، اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کہ جو قوم فساد برپا کرے گی، ہاں لڑائی جھگڑا کرے گی، حتیٰ کہ ویسفک الدماء، خون بہائے گی ایک دوسرے کا، ایک دوسرے کو قتل کرے گی. اور فرمایا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تو ہیں ہی تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے، تیری تمجید بیان کرنے کے لیے، تیری تعریف بیان کرنے کے لیے. ہم سے کہیں کمی تو نہیں ہو گئی کہ ایک دوسری ایسی قوم کو، ایسی نسل کو بنانے والا ہے کہ وہ تیری عبادت کرے. ایسا نہ ہو کہ ہماری عبادت میں کوئی کوتاہی تو نہیں ہوئی. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، دیکھو جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. یہ تو معاملہ فرشتوں کے ساتھ ہو گیا، اور فرشتوں نے سب سے پہلے جو انسانوں پر اندازہ لگایا وہ دو باتوں کا، یہ لڑائی جھگڑا کرے گا، خون بہائے گا، قتل غارت گری کرے گا. یہ دو باتیں تھیں جس کو فرشتوں نے کہا. اللہ نے کہا کہ انی عالم ما لا تعلمون. ذرا غور سے سننا، ایک ایک پوائنٹ قابل غور ہے. یہ جاوید کی بات نہیں ہے، یہ رب العالمین کا کلام ہے. زبان میری ہے لیکن میں وہی الفاظ ادا کر رہا ہوں جو رب العالمین نے قرآن مجید میں اتاری ہیں. تو یاد رکھو ڈائریکٹ آپ سے مخاطب ہے تو رب العالمین ہے، صرف واسطہ میرا ہے کہ زبان میری ہے لیکن اللہ کا کلام ہے جو میں پڑھ کے سنا رہا ہوں. یہاں تو یہ معاملہ فرشتوں کے ساتھ ہوا. دوسری طرف اللہ رب العالمین نے جبرائیل امین کو حکم دیا کہ زمین کے ہر طبقے سے، روئے زمین کی ہر جگہ سے ایک مٹی لاؤ جس سے ہم آدم کا پتلا بنائیں گے علیہ السلام. حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت جبرائیل نے وہ مٹی لائی تھی جس کے اندر زمین کی ہر خاصیت موجود تھی. اسی واسطے ہمارے اندر بھی بہت سے کالے ہیں، بہت سے گورے ہیں، بہت سے نرم طبیعت کے مالک ہیں، بہت سے سخت کو ہیں، بہت سے شیطانی فطرت کے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں کہ جن کو کیا ہے ملائکہ کا درجہ دے سکتے ہیں. یہ تمام کیفیات و خصوصیات زمین کے اندر بھی پائی جاتی ہیں. جیسے جیسے جہاں جہاں کی زمین ہمارے جسد خاکی میں پھونکی گئی ویسے ہی انسانوں کے اخلاق بھی بدلتے گئے. آپ دیکھیں گے بعض زمینیں ایسی ہیں بالکل زرخیز، بس پانی کا پڑنا ہے کہ بہترین میوے، بہترین پھل پھول نکل آتے ہیں. بعض زمینیں ایسے ہیں سنگلاخ چٹانیں جن کے اندر آپ بہترین پانی اس کے اندر بھی دے دیں لیکن کوئی پھل پودا نہیں اگتا. بعض زمینیں ایسے ہیں جو بہترین نرم مٹی لیتی ہیں، بعض زمینیں ایسے ہیں جو ایسے پتریلے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی اثر ہوتا نہیں، خواہ لاکھ بارش برسے. یہ تمام خاصیتیں جیسے زمین کی ہیں میرے بھائیوں ویسے ہی انسانوں کی بھی ہیں. بعض بد اخلاق ہیں، بدخو ہیں، اور جھوٹے ہیں، اور کیا ہیں جھگڑالو ہیں. بعض بڑے نرم دل ہیں، مسکراتے چہرے ہیں، بات کرنے میں ادب ہے، احترام ہے، نرمی ہے، ایک دوسرے کو معاف کرنا جانتے ہیں. یہ تمام چیزیں ہم انسانوں کے اندر بھی دیکھتے ہیں. تو زمین کی تمام مٹی کو لائی گئی جس کے اندر یہ سب اوصاف تھے تو رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا. جب بنا چکا تو رب العالمین فرماتا ہے فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. تمام لوگ تھے، تمام فرشتے تھے، آدم بھی انہی کے اندر، اور فرشتے کے ساتھ ساتھ شیطان بھی تھا. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ دیکھو فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جیسے ہی میں جسد خاکی میں آدم علیہ السلام کے جسد میں روح کو پھونک دوں فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، سب کے سب سجدے میں گر پڑنا. اللہ کہتا ہے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ، تمام ملائکہ سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. اللہ نے پوچھا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی،
میں نے دونوں ہاتھوں سے جس کو بنایا اس کو سجدہ کرنے سے کس چیز نے تجھے انکار کیا؟ تو اس نے کہا کہ انا خیر من، میں اچھا ہوں، میں برا نہیں ہوں، میں بڑا ہوں، یہ چھوٹا ہے۔ کیوں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ دیکھو مجھے پیدا کیا تو آگ سے اور آدم کو پیدا کیا مٹی سے، مٹی نیچے جانے والی، آگ اوپر اٹھنے والی، تو اس حیثیت سے میں برتر ہوا، آدم کمتر ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اعلان کیا کہ میرے ہاں رہتے ہوئے تو تکبر کرتا ہے تو نکل جا، فخرج انک من الصاغرین، تو ہمیشہ چھوٹا ہی بن کے رہے گا۔ تو اس نے کہا کہ انظرنی الی یوم یبعثون۔ اب دیکھیے، اللہ کے دربار سے رائندہ درگاہ ہونے کے باوجود بھی، اللہ کی لعنت اس پر پورے حیثیت سے طاری ہونے کے باوجود بھی، پڑھنے کے باوجود بھی، وہ پکارتا ہے تو رب ہی کو پکارتا ہے اور انہی سے، اسی رب العالمین سے مانگتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے مہلت دے اس دن جس دن اٹھائے جائیں گے لوگ، قیامت تک کی مہلت دے۔ اللہ سے مانگا ہے، شیطان بھی اللہ ہی سے مانگا، لیکن آج مسلمان ہوتے ہوئے ہم نہیں سمجھتے کہ رب العالمین ہی واحد اقدار ہے جس کو پکارا جائے، خواہ تمہاری کوئی کیفیت ہو جائے، خواہ تم مظلوم ہو، خواہ تم مصیبت میں ہو، خواہ تم پریشانی میں ہو، خواہ تمہارے معاملات سدھرے ہوئے نہیں ہو، قسمت کے معاملات ہوں، ہر چیز میں پکارنا رب ہی کو ہے۔ اس کے علاوہ کائنات میں کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کو پکارا جائے۔ ہم کیوں نہیں یہ سمجھتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں یہ خیال کرتے ہیں؟ رب العالمین صرف وہی ذات ہے جو ہر زبان، ہر وقت، ہر کسی کی سننے والا ہے۔ نہ کوئی وقت کی قید ہے، نہ کوئی فاصلے کی قید ہے، نہ کوئی دوری ہے، نہ کوئی زبان کی قید ہے، نہ کوئی آلے کی قید ہے۔ آپ اپنے اندر رکھ کے پکارو، آپ زبان سے پکارو، آپ دل کے اندر پکارو، ایک رب ہی کی ذات ہے جو ہر وقت تمہاری پکار کو سننے والا ہے۔ مسلمانوں کیوں بھول جاتے ہو اس رب کو؟ کیوں بھول جاتے ہو؟ کیوں غوروں کا نعرہ لگاتے ہو؟ کیوں یا غوث کا نعرہ لگاتے ہو؟ کیوں یا علی المدد کا نعرہ لگاتے ہو؟ کیوں یا حسنین کریمین کو پکارتے ہو؟ یہ سب کوئی سننے والے نہیں ہیں، سننے والا ایک ہی ذات ہے، اور اسی کو ہر نبی نے پکارا، اسی کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا، اسی کو خود شیطان مردود نے بھی پکارا جب اس کی حاجت ہوئی تو رب العالمین نے اس کو پورا کیا، اور ہم کو حکم بھی یہی دیا۔ کیا پیار بھرا انداز ہے جو رب العالمین سورہ بقرہ میں ذکر کرتا ہے۔ ہاں، اس آیت کو کبھی نہ بھولنا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، یا رب کیا محبت ہے، کیا محبت ہے۔ ایسے محبت کرنے والے کو بھول جاتے ہو، ایسے محبت کرنے والے سے دغابازی کرتے ہو، ایسے محبت کرنے والے سے غداری کرتے ہو، ایسے محبت کرنے والے اکیلے ذات، اکیلی وہ رب العالمین کی ذات جو تمہیں تنہا پیدا کیا اس کے ساتھ شریک کرتے ہو۔ تو رب العالمین اپنے بندوں کو پکار کے کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس میرے بندے آ کے پوچھتے ہیں انی، میرے بارے میں، کہاں ہے رب؟ کہو کہ قریب، فإنی قریب، میں تو قریب ہوں، ہاں دور نہیں ہوں، میں تو تمہارے بہت قریب ہوں۔ سورہ قاف میں فرمایا اتنا قریب ہوں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہا کہ تمہارا رگ جان جو ہے جس سے انسان مر جاتا ہے، جس کے خون کٹنے سے، کیا ہے، خون بہنے سے انسان کی وفات ہو جاتی ہے، اس رگ جان سے بھی میں تمہارا قریب ہوں۔ تو پھر تم کہاں جاتے ہو یہ سمجھ کے کہ میں دور ہوں؟ فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب بھی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں،
لیکن شرط یہ ہے کہ تم بھی میری مان کے چلو، تم غیروں کی مان کے چلو گے، تم ویسٹرن کلچر کے پیچھے بھاگو گے، تم میوزک کے پیچھے بھاگو گے، تم سنیما کے پیچھے بھاگو گے، تم رب العالمین سے روگردانی کرو گے، تم رب العالمین سے غداری کرو گے، پھر اس کے بعد تم پکارو گے تو یہ تمہاری پکار کو میں سننے والا نہیں ہوں۔ ہاں، جب تم اطاعت کرو گے، تم میری بات کو مان لو گے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھے پر ایمان لاؤ گے تو پھر تو تم ہاتھ اٹھاؤ گے، اللہ رب العالمین تمہارے ہاتھوں کو واپس نہیں لوٹائے گا بغیر دعا قبول کیے۔ شرط یہ ہے کہ تم مانو، شرط یہ ہے کہ جس طرح رب العالمین کو پہچاننا ہے ویسے پہچانو۔ بیٹھے ہوئے افراد سے میں پوچھتا ہوں، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، جس نے تمہیں پیدا کیا، عدم سے وجود میں بخشا، تمہاری کوئی حیثیت نہ تھی، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا کہ اللہ تبارک و تعالی سورہ دہر کی پہلی آیت فرماتا ہے کہ کیا انسان پر ایک ایسا وقت بھی آ چکا ہے؟ نہیں، ضرور آ چکا ہے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر، انسان پر ایک ایسا وقت بھی آ چکا ہے، لم یکن شیئا مذکورا، وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا، کسی کی 50، کسی کی 25، کسی کی 35، کسی کی 45۔ ہم پوچھتے ہیں کہ 40 سال والے سے 41 سال پہلے کیا تھا اس کا نام، اس کے ماں باپ کون تھے، اس کے دوست احباب کون تھے، اس کو پہچاننے والا کون تھا؟ 50 سال والے سے پوچھتے ہیں 51 سال پہلے اس کا نام کیا تھا، اس کے دوست احباب کون تھے، اس کو پہچاننے والا کون تھا، اس کا نام کون کون جانتا تھا، اس کی بودباش کہاں تھی، اس کا پہچان کہاں تھی، وہ تکبر کہاں گیا تھا جو میں کا نعرہ لگاتا ہے؟ کہیں گے کہ انسان کا وجود ہی نہیں تھا۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کو وجود بخشا جبکہ اس کا کوئی وجود نہیں تھا، ہم نے اسے بنایا بالکل حقیر سے، پانی سے، اور اس کے بعد اسے سننے کی بھی صلاحیت دی اور اسے دیکھنے کی صلاحیت دی، اس واسطے دی کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ امتحان میں کون پاس ہوتا ہے، کون رب سے ڈر کے زندگی گزارتا ہے۔ نبتلی، ہم آزمائش کے لیے اس دنیا میں بھیجا کہ ہم یہ دیکھنے کے لیے کہ کون اپنے عمل سے جنت حاصل کرتا ہے، کون اپنے عمل سے دوزخ میں جاتا ہے، کون اللہ کی فرما برداری اختیار کرتا ہے، کون اللہ کی نافرمانی اختیار کرتا ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، ایگزامینیشن ہال ہے، یہ عیش و عشرت کے لیے نہیں دی گئی، منمانی کرنے کے لیے نہیں دی گئی، ہاں کمانے جمانے کے لیے نہیں دی گئی۔ یہ دنیا میں کیا ہے؟ عیش و آرام اور زندگی کی لذتیں حاصل کرنے کے لیے نہیں دی گئی، یہ یہاں امتحان دینے کے لیے رب العالمین نے بھیجا ہے۔ اور میں پوچھ رہا تھا ایک اہم ترین سوال، جس پیدا کرنے والے نے تمہیں عدم سے وجود میں بخشا، ذرا بتاؤ اس کی تعریف میں تم 2 منٹ زیادہ نہیں، اس کی تعریف میں تم 2 منٹ بول سکتے ہو کہ تمہارا رب کون ہے؟ کسی کی عمر 20 ہے، کسی کی 25 ہے، کسی کی 50 ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ اپنے خالق کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ یہی تو پہلا سوال ہونے والا ہے۔ جیسے ہی یہاں آنکھ بند ہوگی تمام رشتے ختم، خواہ کتنا بڑا پیسے والا کیوں نہ ہو، سب منو مٹی کے اندر۔ ہاں، اور کسی کو چھوڑنے والی نہیں ہے موت۔ کس کو چھوڑا ہے؟ بادشاہ کو چھوڑا ہے، فقیر کو چھوڑا ہے، ولی کو چھوڑا ہے، صالح کو چھوڑا ہے، نبی کو چھوڑا ہے؟ نہ، ہر چیز پر موت واقع ہوئی اور ہم پر بھی واقع ہو کر رہے گی۔ اور اس وقت انسان جو لے کے جائے گا، کوئی چیز دنیا سے لے کے نہیں جائے گا۔ اجل کہتے ہیں ایک معنی میں موت کو، شاعر کہتا ہے اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے ڈھارا، پڑا رہ گیا یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہ زندگی
یہ زندگی کیا ہے؟ زندگی ایک کرائے کا گھر ہے، ایک نہ ایک دن بدلنا پڑے گا۔ موت جب تجھ کو آواز دے گی گھر سے باہر نکلنا پڑے گا، اگر تو نہ نکلے گا تو تیرے اپنے بیٹے ہی، تیرے اپنے عزیز و اقارب ہی تجھے لے جا کے منو مٹی کے اندر دفن کر کے آئیں گے۔ اس حالت میں نہ کفن میں جیب ہے، نہ قبر میں الماری ہے، پھر کس کے لیے تم تیاری کر رہے ہو؟ اپنے خالق کو پہچانو، اس خالق کو جس نے تمہیں عدم سے وجود میں بخشا۔ غرض میں بیان کر رہا تھا، جب رب العالمین نے شیطان کو رائند درگاہ کیا، کہا کہ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک تو لعنت میں رہے گا، تو اس نے پکارا تو رب کو پکارا اور کہا کہ انظرنی إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، مجھے قیامت تک کی مہلت دے۔ رب نے کہا کہ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، ہاں تجھے مہلت ہے، إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، اس وقت تک کے لیے وہ وقت معلوم صرف مجھے کو ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ اب یہ مسئلہ بھی رکھ دیجیے ایک طرف۔ پہلے میں نے آدم کی خلقت کے اعتبار سے ملائکہ سے گفتگو کیا ہوئی وہ میں نے بیان کر دیا۔ دوسری طرف حضرت آدم کو پیدا کر کے رب العالمین نے فرشتوں کو کیا حکم دیا وہ بھی میں نے بیان کر دیا۔ اب تیسری طرف آئیے کہ فرشتوں نے جو کہا تھا کہ اے اللہ ایک ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کر رہا ہے جو زمین میں فساد برپا کرے گی، خون خرابہ کرے گی، تو اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ ہم نے جب آدم کو پیدا کیا، آدم کو ہم نے علم سے نوازا۔ ہاں، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو تمام نام سکھا دیے۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر ہم نے ملائکہ کے سامنے پیش کیا۔ ہاں، ملائکہ نے اعتراض کیا تھا نا، ملائکہ نے کہا تھا کہ یہ لڑائی جھگڑا کریں گے، یہ خون خرابہ کریں گے، یہ ایک دوسرے کو قتل کریں گے، یہ خون بہائیں گے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے آدم کو پیدا کیا اور علم سے نوازا، ہر چیز کا نام بتا دیا، کائنات میں کیا کچھ ہے ان سب کا نام بتایا، کسے یہ زمین کہتے ہیں، یہ آسمان کہتے ہیں، یہ تارا کہتے ہیں، یہ چاند کہتے ہیں، یہ سورج کہتے ہیں، ہر وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، پھر سامنے پیش کر کے کہا کہ دیکھو آدم پوچھیں گے کہ ان کے نام کیا ہیں، اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو بتاؤ کہ نام کیا ہے ان چیزوں کے۔ فرشتوں نے کہا کہ قالوا سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، جو کچھ تو نے ہمیں علم دیا اس کے علاوہ ہم کچھ جانتے ہی نہیں ہیں، ہم کو کیا پتا کہ اس چیز کا نام کیا ہے، یہ چیز کا نام کیا ہے، یہ چیز کا نام کیا ہے، یہ چیز کا نام کیا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ حضرت آدم سے قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اب بتاؤ فرشتوں کو ان چیزوں کا نام کیا ہے۔ اب حضرت آدم بتانے لگے فرشتوں کے نام یہ ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں، یہ۔ ہم ملائکہ دیکھ رہے ہیں جن کے اوپر یہ بات ہوئی تھی کہ لڑائی جھگڑا کریں گے، یہ خون خرابہ کریں گے، یہ ایک دوسرے کو قتل کریں گے، وہ بتا رہے ہیں کہ ان کا نام کیا ہے، ان کا نام کیا ہے، ان کا نام کیا ہے، ان کا نام کیا ہے۔ تو تب انہوں نے مان لیا کہ اے اللہ جو کچھ تو کر رہا ہے اس پر ہمیں علم نہیں ہے، انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، کہ جو کوئی غیب السماوات والارض ہے وہ تو ہی ہے، اور جو کچھ تو بتاتا ہے صرف وہی علم ہے، جو کچھ ہم کو نہیں پتا، ہم کو علم نہیں ہے۔ ہمارا جو اعتراض تھا وہ غلط تھا۔ میں نے یہ سبق کیوں بتایا پتہ ہے؟ دیکھیے اگر انسان علم سے کورا ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے، پھر تو فرشتوں نے جو بات کہی وہ ثابت ہو کے رہتی ہے، وہ لڑائی جھگڑے والا بھی بنتا ہے، وہ خون خرابے والا بھی بنتا ہے۔ اللہ نے اس کا اعتراض، اس کا جواب کس سے دیا؟ علم سے دیا۔ اگر ہم علم حاصل نہیں کریں گے، ہم قرآن و سنت کو نہیں پڑھیں گے، ہم اللہ کے بارے میں اس کی معرفت حاصل نہیں کریں گے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ نہیں پڑھیں گے، کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم تو کہو، کوئی بڑی مشکل بات نہیں ہے نا، زبان کٹ جائے گی، نہیں دانتوں میں درد شروع ہو جائے گا، ایسی کوئی بات ہے کیا؟ بہت مشکل لفظ ہے۔ ہاں
کم از کم جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو اتنا تو درود کم از کم پڑھنا چاہیے کہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں جب یہ بھی نہیں پڑھتا تو اس سے بڑا بخیل کوئی نہیں ہے. تو یاد رکھیے ان کی سیرت کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، توحید کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، اللہ کی معرفت کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. اگر کوئی انسان یہ علم حاصل نہیں کرتا ہے تو یاد رکھو جو کچھ فرشتوں نے کہا کہ یہ انسان خون خرابہ اور فساد فی الارض کرے گا بالکل وہی ٹھہرے گا، سوائے اس انسان کے جو اللہ اور اس کے رسول کی معرفت حاصل کرتا ہے. آج ہمارے دلوں میں ٹٹول کے دیکھیے آپ، کتنا علم ہے، اللہ کی کتنی معرفت ہے، اللہ کے بارے میں کتنا جانتے ہیں، اللہ کی توحید کے بارے میں کتنا جانتے ہیں. توحید کے ساتھ ایمان لانا کس کو کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ کے شرائط کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد کن کن شروط پر عمل کرنا ضروری ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرائط کیا ہیں؟ ایمان کے ساتھ کیا کیا شرائط ہیں؟ ایمان کے توضیحات کیا ہیں؟ توحید ربوبیت کیا ہے؟ توحید الوہیت کیا ہے؟ توحید اسماء و صفات کیا ہے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے رب العالمین کے بارے میں، نہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. پھر ہم کہاں سے مسلمان ہوئے بھائیو؟ علم سے ہی تو انسان بنتا ہے، ورنہ تو جانور اور انسان دونوں ایک ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے علم سے ہی انسانوں کو ممتاز کیا. ہم نے زندگی میں سب کام کیے، موبائل ہمارا شیوا رہا، فیس بک، واٹس اپ، فلاں گانے، موویز اور میوزک، اسی طرح کے وقت کی بربادی کے ہزاروں کام ہم کرتے ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اللہ کے قرآن کو پڑھتے نہیں. افسوس یہ ہے کہ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے نہیں. افسوس یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں کرتے، اللہ کے بارے میں ہم نہیں جانتے. تو کل قیامت کے دن نہیں بلکہ قبر میں دفناتے ہی پہلا سوال جو ہوگا من ربک کو کیا جواب دیں گے اور کیسے ہم وہاں سے اس جگہ سے سکسیس کامیاب ہو کے آگے بڑھ سکیں گے. اب آئیے تیسرا سیشن میرا، میں پورے سمجھانے کے انداز میں، درسیہ انداز میں، لیکن بڑا سہل انداز میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پہلے میں نے بتایا کہ رب العالمین نے ملائکہ سے بات کی کہ زمین کے لیے ایک خلیفہ. پھر میں نے بتایا کہ وہ خلیفے کی پیدائش ہوئی تو کیسے رب العالمین نے تمام ملائکہ سے سجدہ کروایا تاکہ تعظیم ہو جائے کہ یہ مخلوق اشرف المخلوقات ہے. پھر میں نے بتایا کہ جو اعتراض ہوا فرشتوں کو رب العالمین نے کیسے جواب دیا کہ بتا دیا کہ عالم، یہ پورے عالم میں اس انسان کو ہم نے بہترین علم دیا ہے جو تم کو بھی نہیں دیا، اور وہ نام جب پوچھیں گے تم بھی نہیں بتا سکتے لیکن آدم تم کو بتائیں گے. اس طرح آدم علیہ السلام کی برتری اور انسانیت کی برتری اور اشرف المخلوقات ہونے پر یہ چیزیں دلیل کے طور پہ بیان کر دیا. اب آگے آئیے تیسرا سیشن. ان سب کے بعد رب العالمین نے کہا کہ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو. فرمایا کہ فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، دیکھو جو چاہے جنت میں رہو، کھاؤ پیو، کوئی اعتراض نہیں. فَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، ہاں اس درخت کے قریب نہ جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے. اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں کھلی آزادی دی، جو چاہے کرو، جو چاہے کھاؤ پیو. صرف ایک ریسٹرکشن، ایک شرط تھی کہ فلاں درخت کے قریب نہ جانا. اب آدم اور حوا رہنے لگے، شیطان ان کے پاس آیا، کہا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، دیکھو میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں تمہارا خیر خواہ. یاد رکھو برائی خیر خواہی کی شکل میں آتی ہے میرے بھائیوں، کوئی دشمنی کی شکل میں نہیں آتی. تمہارا دوست ہی تمہیں بگاڑتا ہے، دشمن نہیں بگاڑتا. ہاں نئی پکچر آئی ہوئی ہے، تمہارا موڈ بھی نہیں ہے، لیکن تمہارا اپنا دوست آ کے کہتا ہے کہ چل بجائیں گے. ارے پیسہ نہیں ہے بھائی، ارے ٹکٹ میں لیتا ہوں جی، چلو جائیں گے. ہاں یہ خیر خواہی کی شکل میں شیطان ہے جو برائی کی طرف تمہیں لے جا رہا ہے.
جب آدم علیہ السلام کو بھی پھسلانے کے لیے آیا اور حضرت آدم علیہ السلام اس کے دام فریب میں آ گئے تو بھی اس وقت اس نے قسم کھا کے کہا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، دیکھو میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، ہاں میں دشمن نہیں ہوں۔ کیا خیر خواہی؟ کہا کہ دیکھو جس درخت سے اللہ نے روکا ہے وہ اس واسطے روکا ہے پتہ ہے، اگر تم وہ درخت کا مزہ چکھ لو گے وہاں جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ ہاں ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین۔ ہاں یہ بہت اہم ترین بات ہے جو آج ہمیں بھی کیا ہے سب سے بڑا بہکانے کے اعتبار سے سب سے اہم ترین کاز ہے۔ کیا تم فرشتہ بن جاؤ گے یا ہمیشگی کی زندگی پالو گے؟ موت نہیں آئے گی۔ دو ہی لالچ تھے جو حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے دیا، حضرت حوا علیہ السلام کو شیطان نے دیا۔ کہا کہ ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، یا تو تم فرشتہ بن جاؤ گے یا تو تم ہمیشہ رہو گے، مرو گے نہیں۔ آج بھی اسی کی تلاش میں انسان بھاگتا ہے۔ ہاں آج ہمارے عقیدے کی بنیادی جڑ ہی یہی ہے کہ انسان انسانیت سے مبرہ ہو جائے تو ہم کہتے ہیں ارے بھائی وہ پتہ ہے وہ ولی اللہ ہیں جی۔ کیا بھائی ولی اللہ ہیں؟ کیسے جی؟ ارے وہ کھاتش نہیں بھائی، وہ اچھا کھائے نہیں تو ولی اللہ بن جاتے کیا؟ ہاں ارے ان کو لباس کی ضرورت نہیں ہے بھائی، وہ پہنتے ہی نہیں، ننگے بابا بھی مشہور ہیں ہمارے ہاں۔ ہاں ایسے ایسے درگاہیں بھی ہیں جن کا نام ہی کیا ہے ننگے بابا، کیوں؟ انہوں نے کبھی لباس پہنا نہیں، یہ ولایت کی ایک نشانی ہے، لا حول ولا قوت۔ آج بھی انسان اسی پر ہے ٹکا ہوا کہ انسانیت سے مبرہ ہو کر کوئی انسان اپنے آپ کو ثابت کر دے تو ہم کہتے ہیں ولی ہے جی، اور اس کوشش میں انسان برابر لگا ہوا ہے۔ کوئی ہوا میں اڑ جائے، ارے وہ ہوا میں چلتے بھائی وہ، ہاں ایک مسلح طاقت، ہاں فلاں گئے دیکھے کوئی کشتی نہیں پار ہونے کے لیے، مسلح بچھایا اور دریا کے اوپر سے مسلح پہ نماز پڑھتے ہوئے دوسرے کنارے پہ پہنچ گئے۔ واہ 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 واہ، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، کیا ولی ہیں ہمارے۔ یہی بات تو شیطان بہکانے کے لیے استعمال کیا جی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ سب کے سب رسول بھی انسان ہی آئے، کوئی فرشتہ نہیں آیا۔ ہاں جب مشرکین نے اعتراض کیا کہ آپ فرشتہ کیوں نہیں ہیں تو فرمایا کہ قل ما کنت بدعا من الرسل وما ادری بی، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ رسول یہاں پر انسان آئے ہیں، سب انسان ہی تھے جتنے بھی رسول آئے، فرشتہ کوئی رسول بن کے نہیں آیا۔ ہاں وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، فرمایا کہ ہم نے جتنے پیغمبر بھیجے سب کے سب مرد تھے، کوئی عورت بھی نہیں، کوئی فرشتہ بھی نہیں۔ یہ سب سے پہلے خواہش تھی جس کی وجہ سے شیطان نے حضرت آدم کو بہکانے میں کامیاب ہوا۔ یاد رکھو انسانیت سے اوپر اٹھ جانا یہ کوئی ولایت نہیں ہے، بلکہ یہ خواہش وہ خواہش ہے جو انسان کی کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے انسان کو انسان بنایا تو انسانیت ہی میں اس کی معراج ہے۔ آپ کو پتہ ہے سب سے بڑا چوٹی کی فضیلت کا کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کب ملا اور کب لقب ملا؟ ذرا آپ بتائیں مجھے۔ ہاں یہ صرف سن سن کے چلے جانے کا نام نہیں ہے، میں آپ کو کوئی درس دے رہا ہوں، سمجھیے۔ آپ میرے ساتھ چلیے، آپ میرے ساتھ جواب دیجئے، آپ سن کے بتائیے پھر آپ کیا ہیں۔ اگر بیٹھنا چاہیں تو میں بھی شہر تک بیٹھنے کو تیار ہوں، یہاں تک کہ کوئی کیا ہے پیچھے سے میرا مائک ہی چھین لے تو پھر بات بند ہوگی، لیکن آپ میرے ساتھ چل کے دکھائیں، سن کے دکھا دیں، میں آپ کو سنا کے دکھا دیتا ہوں انشاءاللہ۔ ہاں خالی ایک طرفہ سننے کا نہیں ہے۔ میں پوچھتا ہوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی سب سے اہم ترین دلیل اور اہم ترین کام کون سا ہے؟ کسی کا ذہن جا رہا ہے؟ جہاں تک میرا ذہن جا رہا ہے وہاں تک آپ کا بھی ذہن جا رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں۔ آپ بتاؤ کہ پوری زندگی جتنی کچھ معلومات تمہاری ہیں انہی کے اندر بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر آخری انتہا ہے؟ بولو۔ نہیں، جس میں اللہ نے دیا ان کو،
نہیں، آگے 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 آ رہے ہیں، ایک حد تک تو آ رہے ہیں۔ اگر صحیح جواب دے دیے تو ابھی جتنا پیسہ ہے اس جیب میں کتنا ہے؟ آپ کا ہے۔ ہاں، زیادہ پیسے لے کے تو نہیں گھومتا ہوں، دیکھو جو پیسے ہیں وہ پیسے آپ کے ہیں، لیکن بتا کے ثابت کرو کہ اللہ کے رسول کو عظمت کے اعتبار سے رب العالمین نے اپنی پوری زندگی میں سیرت کے اندر اونچا مقام کب دیا؟ ہاں جی، مقام رب نے جو دیا، رب نے، دیکھیے جیسے آپ نے کسی نے کہا تھا قرآن نازل کیا، ہاں یہ سب سے بڑا انعام ہے نا، جس سے اللہ کے رسول نبی بنائے گئے، لیکن یہ تو ابتدا ہے نا جی، یہاں سے نبی بنا دیے گئے، عظمتوں کی بلندیوں پہ پہنچا دیے گئے۔ میں پوچھتا ہوں آخری انتہا جہاں پر رب العالمین نے انعامات کی بارش کر دی، وہ کون سا مقام ہے؟ معراج، ماشاء اللہ، کون ہے وہ بندہ؟ کون ہے؟ ماشاء اللہ، آپ انعام کے حقدار ہیں، جاتے وقت میرے سے انعام لے کے جائیں، آپ انعام کے حقدار ہیں۔ ہاں ماشاء اللہ، واقعتاً آپ انعام کے حقدار ہیں۔ ابھی آ جائیں، سب کے سامنے آ جائیں۔ میں نے کہا کہ جیب میں جو ملتا ہے وہ آپ کا ہے، یہ لیجئے، یہ 500 روپے آپ کے ہوئے، یہ آپ کا انعام ہے کہ آپ نے وقت لگایا، آپ نے کیا ہے وہ صحیح جواب تک پہنچے۔ یہ میرے لیے بڑے ہی قابل احترام بھائی ہیں، ایسے شوق و ذوق میں آگے آئیں، ایسے تعلیم حاصل کریں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ ہاں، وسیم اکرم، ماشاءاللہ، نام بھی بڑا اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اور برکت عطا فرمائے۔ آپ جائیے، بیٹھیں، آپ اپنی جگہ بیٹھیں۔ تو یہ سب سے اہم ترین، سب سے اونچا مقام ہے جب رب العالمین نے آسمانوں کی سیر کرائی اور رب العالمین نے زمین کی آخری بلندیوں پہ پہنچایا اور معراج عطا فرمائی، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، حتیٰ کہ اس منزل پہ پہنچ گئے جہاں جبریل امین نے فرمایا کہ اس سے آگے میں بھی نہیں بڑھ سکتا۔ ہاں، جہاں رب العالمین نے بغیر کسی پردے کے ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، کوئی پردہ نہیں تھا، ڈائریکٹ اللہ کی آواز کو جناب محمد الرسول اللہ نے سنا۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اس وقت جو بات چیت ہوئی وہ بات چیت ہوئی، رب نے جو چاہا بات کیا، اس لیے اللہ کہتا ہے ہاں اپنے بندے پر ہم نے وحی کی، جو وحی کرنی تھی وہ رب العالمین ہی جانتا ہے۔ لیکن اس واقعے کے پس منظر میں جب رب العالمین گفتگو کرتا ہے تو فرمایا یا رب، ہم اس نقطے کو سمجھے تو سب سمجھ جائیں گے۔ اللہ کہتا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ ہاں، عبد میں سب سے اہم ترین مقام ہے، بندگی میں سب سے اہم ترین مقام ہے۔ انسان سے مبرہ ہونے میں کوئی بیوٹی نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ پھر وہاں سے اسرا کا معاملہ شروع ہوا تو اللہ نے وہاں پر یہ نہیں کہا کہ سبحان الذی اسری بنبیہ، سبحان الذی اسری برسولہ، بلکہ فرمایا کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ، عبد کا، میرا بندہ، یہ سب سے بڑی معراج ہے۔ انسان اللہ کا بندہ بن جائے، یہی معراج ہے۔ اللہ کی الوہیت میں شریک ہو، یہ کوئی معراج نہیں ہے۔ ولی یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی خارق عادت چیزیں معجزے کرتا پھرے، ولی تو وہ ہے جو 5 وقتہ نمازی اور تہجد گزار اور اللہ کے سامنے گر جانے والا، رونے والا، گڑ گڑانے والا اور اللہ ہی کو پکارنے والا، وہ ولی ہے۔ وہ ہرگز ولی نہیں ہے جو لوگوں کو کہتا ہو کہ اپنے پاؤں پڑو، وہ تو شیطان ہے، شیطان اکبر ہے۔ اس لیے فرمایا اپنے بندے کو میں لے گیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئے۔
ہاں اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں اپنے صحابہ کو نصیحت کی، فرمایا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى وعیسی ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ فرمایا کہ لوگوں تم مجھے اس طرح نہ بڑھاؤ نہ چڑھاؤ جس طرح عیسیٰ کو ان کے ماننے والوں نے ابن اللہ بنا کے چھوڑ دیا، اللہ کا بیٹا بنا کے چھوڑ دیا۔ مجھے نہ بڑھاؤ نہ چڑھاؤ، لا تطرونی کما اطرت النصارى وعیسی ابن مریم انما انا عبد، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے بندہ ہی سمجھو۔ ہاں جب بھی مجھے کہو تو کہو کہ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، میری بندگی میں ہی شان ہے۔ رات رات بھر کھڑے ہوتے، اتنی بڑی لمبی تہجد کی نماز پڑھتے، پاؤں مبارک ورم آ جاتے۔ ایک مرتبہ حضرت بلال آئے فجر کی اذان دینے کی اجازت مانگنے کے لیے۔ ہمیشہ روزانہ حضرت بلال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کھٹکھٹاتے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے تو پھر جا کے نماز فجر کی اذان دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کو کھٹکھٹایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں رات بھر کھڑے ہو کے پاؤں میں ورم آ چکے ہیں اور پاؤں موٹا ہو چکا ہے۔ بڑے درد مندی سے فرمایا، اے اللہ کے رسول آپ اتنی عبادت میں مشقت کیوں کرتے ہیں؟ آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ کیا اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف نہیں کر دیا؟ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر علیک۔ آپ اتنی محبت، اتنی محنت اور اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آخر اللہ نے تو آپ کو معصوم بنا دیا، اگلے پچھلے سب گناہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا، قربان جائیے، اپنا عبد ہونے کی کس طرح اظہار کر رہے ہیں اللہ کے رسول۔ فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ بندہ نہ بنوں؟ ہاں یاد رکھو، بندگی میں معراج ہے، انسان ہونے میں معراج ہے، انسان اللہ کی عبادت کرنے میں ہی اس کی معراج ہے۔ اگر وہ اللہ سے روگردانی کرتا ہے اور انسانی فطرت سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو یاد رکھو وہ ولی نہیں ہے، شیطان ہے۔ اسی کی تو آس دلائی تھی اس نے، ان تکونا ملکین، تم دونوں کیا ہو جاؤ گے؟ فرشتے ہو جاؤ گے۔ او تکونا من الخالدین، یا تم ہمیشہ کے لیے زندگی تم پالو گے۔ یاد رکھو کبھی کوئی یہاں زندہ رہنے کے لیے نہیں آیا، یاد رکھو۔ اگر کسی کے لیے زندگی ہمیشگی کی ہوتی تو اللہ کہتا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس دنیا سے نہ جاتے۔ ہاں فرمایا کہ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد۔ دیکھیے میں کوئی بات ایسے ویسے نہیں کہہ رہا ہوں، ہر بات کے لیے دلائل کے ساتھ قرآن کی آیت پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ کل یہ نہ کہنے لگے کہ جاوید کوئی آیا تھا، کوئی بات ایسی کہہ گیا جس کی کوئی دلیل نہیں، ایسے جوزو میں آیا کہہ دیا۔ نہ، میں اپنی بات نہیں رکھ رہا ہوں، اللہ کے کلام کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ فرمایا کہ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، ہم نے کسی انسان کو ہمیشگی کی زندگی نہیں دی ہے۔ افئن مت، اے اللہ کے رسول آپ بھی وفات پائیں گے، فہم الخالدون، یہ ابو جہل ابو لہب جو آپ کو اذیتیں دے رہا ہے وہ ہمیشہ رہ جائے گا دنیا میں؟ نہیں، یہ بھی آئے گا، تب پتہ چلے گا آپ کا انکار، آپ کا استہزاء، آپ کا مذاق اڑانے کا انجام کیا ہوگا۔ اس کو، آپ کو بھی موت آئے گی، اس کو بھی موت آئے گی۔ ہاں کوئی یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا۔ جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ چیز ثابت نہیں ہے، پھر کائنات کے کسی انسان کے لیے ثابت نہیں ہے کہ وہ یہاں ہمیشگی کے لیے آیا۔ لیکن اسی کا دھوکہ دیا شیطان نے، الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین۔ اب اس دھوکے میں آ گئے تو اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ جیسے ہی حضرت آدم نے اس درخت کا پھل چکھا، اب سنو بہت اہم ترین بات ہے، فلما ذاق الشجرہ بدت لہما سوآتہما وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ
وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ سورہ اعراف کی ابتدائی آیات ہے۔ فرمایا کہ ذاق الشجرہ، جیسے ہی اس درخت کا مزہ چکھا، بدت لہما سوآتہما، ان کی شرمگاہیں کھل گئی۔ جنت کے جس نورانی لباس سے رب العالمین نے ان کی شرمگاہوں کو ڈھانک رکھا تھا، اللہ کہتا ہے کہ جیسے ہی اس پھل کو چکھا، اس سے مزہ حاصل کیا، تو جو اللہ نے نورانی لباس جنت کا انہیں دیا تھا، وہ جنت کا لباس اتر گیا، یہاں تک کہ وہ اسی درخت کے پتوں سے اپنے سطر کو ڈھانپنے لگے، من ورق الجنہ۔ معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ شیطان نے سب سے پہلا گناہ جو کروایا، اس کے نتیجہ یہی تھا کہ انسان کو ننگا کر دے۔ ہاں، آج پوری دنیا اسی کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ جتنی فحاشی، جتنی عریانی اور جتنی بے حیائی، جتنا ننگاپن آج دنیا میں آ چکا ہے، اللہ کی قسم دوبارہ اور سہبارہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اس سے پہلے دنیا نے کبھی نہیں دیکھا۔ فضا جتنی گندی ہوئی ہے آج، نیٹ کے ذریعے سے جتنے ویب سائٹ ہم چل رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور جتنی گندگیاں پھیلائی جا رہی ہیں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میرے دوستو، کبھی فضا اتنی گندی نہیں ہوئی تھی، اتنی بے حیائی کہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ آج کے جو بوڑھے ضعیف افراد ہیں، جو معمر لوگ ہیں، ان کے چہروں پہ جو نورانیت ہے، جو معصومیت ہے، اگر ہم بوڑھے ہوں گے اور ہماری نسلیں بوڑھی ہوں گی، آج کے نوجوان کل کے بوڑھے ہوں گے، تو شاید یہ نورانیت ان کے چہروں پہ نہیں ہوگی۔ لوگ پوچھتے ہیں تعجب سے بڑا کہ کیوں مول صاحب؟ میں کہتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نیٹ کا زمانہ ہی دیکھا نہیں، اور ہم وہ لوگ ہیں جو نیٹ کی گندگی کسی نہ کسی مرحلے میں ہم نے دیکھا ہے۔ وہ گندگی جس کا تصور بھی کیا ہے 25 سال پہلے کوئی انسان نہیں کر سکتا تھا۔ گندگی اور بے حیائی کی اتاہ گہرائیاں جس کے سوچ میں شیطان بھی کیا ہے ہار جائے۔ اتنا ننگاپن کبھی دنیا میں ہوا ہی نہیں۔ یہ وہی کاز ہے جس کی وجہ سے اس نے کیا ہے حضرت آدم کو بہکایا اور اس پھل کا مزہ چکوایا، جس کے نتیجے میں حضرت آدم اور حوا کی کیا ہے شرمگاہیں کھل گئی۔ اللہ کہتا ہے بدت لہما سوآتہما، سوآت اصل میں کیا ہے شرمگاہ کو کہتے ہیں۔ فرمایا کہ سوآتہما، ان کی شرمگاہیں کھل گئی اور انہوں نے اس کو اس درخت کے پتوں سے ڈھانپا، من ورق الجنہ۔ تو اللہ نے پکارا، فناداہما ربہما، ان کے رب نے انہیں پکارا، الم انہکما، میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا؟ ہاں، الم انہکما عن تلکما الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا، اور یہ بھی نہیں کہا تھا وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ہاں، اچھا ایک بات یہاں نوٹ کیجئے، اللہ نے کہا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان تو چھپا ہوا دشمن ہے۔ کبھی شیطان کو دیکھا؟ ہاں، ٹی وی پکچر میں دیکھا نا، وہ نہیں پوچھتا دو سنگا والا، ہاں وہ تو امیجنیشن ہے، اصل شیطان کو تو نہیں دیکھا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ تو چھپا ہوا دشمن ہے۔ ایک معنی میں کھلا ہوا کا مطلب اس کی دشمنی بڑی کھلی ہوئی ہے، لیکن دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ اللہ نے اس کی نشانیاں قرآن اور حدیث کے ذریعے اتنی بتا دی، باوجود وہ چھپے ہوئے کے کھلے ہونے کے معنی میں۔ جب تک تم قرآن و سنت پہ رہو گے، اس کی ہر بہکاوے سے تم محفوظ رہو گے، لیکن جب قرآن و سنت اور دعاؤں کو چھوڑ دو گے، پھر تو کیا ہے شیطان بھی پکڑے گا، آصف بھی آئے گا، اور خواب میں چیخ کے بھی اٹھیں گے۔ پریشانی میں کیا ہے آپ مولوی صاحب کے پاس سے تعویذ بھی مانگتے پھریں گے کہ کوئی بچا لو، کوئی بچا لو، رات میں مجھے پریشان کرتا ہے۔ ہاں، جب تم کیا ڈراؤنی پکچر اور اسی طرح کی دوسری پکچر دیکھ کے سوتے ہو تو فرشتے نازل ہوں گے یا شیطان ہی آئے گا آپ کے اوپر؟ آپ کے اپنے کرتوت ہیں۔
اگر آپ حفاظتی دعاؤں کے اندر رہو تو پھر کوئی نہ جادو ہے، نہ سحر ہے، نہ آسیب ہے، نہ فلاں ہے۔ رب العالمین نے ہر ایک کا توڑ قرآن کو رکھا ہے، ہاں کیسے بھی قسم کا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بقرہ پڑھی جائے 40 دن کے لیے وہاں شیطان پھٹکتا بھی نہیں ہے، لیکن ہم صبح سویرے گانے سے اپنی زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ بقرہ تو کیا، بقرہ کی ایک آیت ہمیں یاد نہیں ہے، حتیٰ کہ وہ 10 آیتیں جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی، اس کی 10 آیتیں بھی یاد نہیں ہیں ہمیں بقرہ کی۔ یہ حالت ہماری ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ کھلا ہوا دشمن ہے؟ اچھا اب دیکھو پھر شیطان اور انسان میں فرق۔ جیسے ہی رب نے کہا آدم اور حوا نے ہاتھ اٹھا دیے، قالا، دونوں نے۔ یہ بالکل غلط عقیدہ ہے کہ اما حوا نے اکسایا، ورنہ آدم غلطی کرنے والے نہیں تھے، عورتوں کو برا بلا کہو۔ یہ شیطانی عقیدہ ہے، یہودی عقیدہ ہے، عیسائی عقیدہ ہے، مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے کہ عورت بری ہے بذات خود۔ یاد رکھو دونوں نے مل کے گناہ کیا، دونوں نے مل کے توبہ کی۔ اللہ نے یہاں پر صیغہ تثنیہ کا لایا ہے، ہاں یہ نہیں کہا کہ قال ربنا، فرمایا کہ قالا ربنا، دونوں نے دعا مانگی۔ کون؟ آدم نے بھی، حوا نے بھی، ہاں دونوں سے گناہ ہوا۔ یہاں پر حضرت حوا کو برا بلا کہنا اور یہ کہنا کہ انہوں نے آدم کو کیا کیا تھا، اکسایا تھا، اور اسی کے پس منظر میں اللہ نے عورتوں کو درجہ ذیل دے دیا، یہ سب غلط عقیدہ، یہودی عقیدہ ہے، یاد رکھیے۔ یہ دراصل اس کی سزا کے طور پر اللہ نے نہیں دیا ہے، بلکہ تو اس کی عظمت ہے اتنی کہ اگر کوئی عورت درجہ ذیل میں مر جاتی ہے تو وہ شہید ہونے کے مانند ہے۔ ہاں یہ تکلیف نہیں ہے ان کے لیے، یہ تو اس کا ثواب اتنا اونچا رکھا اللہ نے، اتنا اونچا رکھا کہ فرمایا کہ کچھ بھی ہو جائے اولاد ان کی خدمت کرتی رہے۔ یہ خدمت کا صلہ اتنا ہی ہے کہ رب العالمین نے اپنے حبیب کے ذریعے ہمیں بتایا۔ ایک صحابی آئے، فرمایا اللہ کے رسول میں سب سے زیادہ اپنے لوگوں میں حسن سلوک کس سے کروں؟ فرمایا امک، تیری ماں۔ صحابی نے پوچھا ثم من؟ پھر اس کے بعد فرمایا امک، تیری ماں۔ پھر صحابی نے پوچھا ثم من؟ پھر کون؟ کہا کہ امک، تیری ماں۔ پھر چوتھے مرتبہ فرمایا کہ ثم من؟ پھر کون؟ تو فرمایا کہ ابوک۔ کیا معلوم ہوا؟ خدمت کا 75% حصہ ماں کو جاتا ہے، 25% حصہ باپ کو اکتفا کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك، جنہوں نے مشقت پر مشقت، مصیبت پر مصیبت اٹھا کے اس کو حمل رکھا، اٹھائے رکھا 9 ماہ تک، پھر اس کو 2 سال دودھ پلانے میں لگے، اپنے خون کو دودھ بنا کے پلایا ہے عورت نے۔ ماں کی خدمت کرو، ماں کی بد دعا سے بچو، ماں بڑی عظمت والی ہے، اس کی عظمتوں کا کیا کہنا جس کو رب العالمین نے بلندیوں پہ پہنچایا ہے۔ تو عورت بذات خود ذلیل نہیں ہے، عورت بڑی بلند ہے۔ اگر بیٹی ہے تو فرمایا کہ 2 بیٹیوں کو اگر کوئی صحیح تربیت کر کے شادی کرے تو پھر تو وہ جنت کا حقدار ہے۔ اگر ماں ہے تو فرمایا کہ خدمت کر کے اس حد تک تم جا سکتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر، ایک اویس نامی بندہ آئے گا، اگر ان سے ملاقات ہو گئی تو ان سے اپنی مغفرت کی دعا کروا لینا۔ یا رب، عمر کا مرتبہ کہاں ہے، ایک تابعی کا مرتبہ کیا ہے؟ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا اویس نامی ایک شخص آئے گا، اگر ان سے ملاقات ہو گئی تو تم ان سے ملاقات کرتے ہی کہنا کہ آپ میری مغفرت کی دعا کر دیں۔ حضرت اویس حج میں ملے، حضرت عمر نے فرمایا آپ اویس ہیں؟ کہا کہ ہاں جی میں ہی اویس ہوں۔ آپ کی نشانی یہ ہے کہ آپ کو بچپن میں برس کی بیماری آئی تھی؟ کہا کہ ہاں آئی تھی۔ اس کی نشانی ایک چھوٹے سے بلے کی طرح ابھی بھی باقی رہ گئی ہے؟ کہا کہ ہاں باقی رہ گئی ہے۔ تو فرمایا کہ پھر ہاتھ اٹھاؤ۔ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ پھر دعا کرو میرے لیے کہ اللہ میری مغفرت کر دے۔ حضرت اویس کانپ گئے، کہا کہ امیر المومنین عمر جنت کی بشارت
جن کی حور کی بشارت، جن کی جنتی محل کی بشارت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دے دیے ہیں، میں ان کی مغفرت کی دعا کروں؟ حالانکہ میں ایک تابعی ہوں، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی نہیں ہوں۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا کہ اویس سے ملاقات کرو تو ان سے دعائے مغفرت کروا لینا، کیونکہ اویس جب ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ ان کی دعا رد نہیں کرتا، کیونکہ انہوں نے اپنی ماں کی خدمت ایسی کی ہے کہ اللہ ان کی دعا مغفرت کیا ہے ضرور قبول کرتا ہے۔ ماں کی خدمت میں رب العالمین نے یہ اونچے درجات رکھے ہیں۔ عورت ذلیل نہیں ہے میرے بھائیوں، خاص طور پر ایسے گاؤں میں، ایسے کیا ہے ریموٹ ایریا میں، ایسے جہاں پر عورتوں پر ظلم ڈھایا جاتا ہے، یہ بتانا میرے اوپر فریضہ ہے کہ یاد رکھو وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جو قوم عورتوں کی عزت نہ کرتی ہو۔ عزتوں کی تمام معراج عورتوں کی حرمت و عزت پر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو وہ اہمیت دی، اس سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں انہیں بکاؤ مال سمجھا جاتا تھا۔ عورت ذلیل نہیں ہے، عورت کی عزت تو کعبے کے پردے کے برابر ہے جب وہ ایک مومنہ اور محسنہ عورت ہوتی ہے۔ ہم نے پامال کر دیا، ہم نے اسے گھر کی لونڈی بنا لیا، ہم نے اسے کام والی سمجھ لیا۔ ہاں، مرد حضرات یہ سمجھے کہ بیوی ہے، جب چاہے جو چاہے سلوک کرو، اگر نہ مانے تو جب چاہے طلاق طلاق کہہ کے بھیج دو۔ اللہ کی قسم یہ زیادتی ہے، اگر اس کی بد دعا لگ جائے تو پھر نہ دنیا میں کامیاب ہوگے نہ آخرت میں کامیاب ہوگے۔ میرا ایک ڈیلی ریمائنڈر کا عنوان ہے بیوی کی بد دعا سے بچو۔ 1 ملین سے اوپر جا چکا ہے۔ ایک مرتبہ ایک عورت نے مجھے فون کیا روتے ہوئے، کہا کہ اللہ کی قسم مولانا میں نے کئی بد دعائیں سنی، میں نے علماء کی زبانوں میں ماں کی بد دعا سنی، میں نے علماء کی زبانوں میں مظلوم کی بد دعا سنی، میں نے باپ کی بد دعا سنی، میں نے ظالم سے بچو یہ بھی، ظلم سے بچو یہ بھی سنی، لیکن کبھی میں نے یہ نہیں سنا کہ بیوی کی بد دعا سے بچو۔ یہ پہلا عنوان تھا جو میں نے زندگی میں دیکھا، کسی نے کہا کہ بیوی کی بد دعا سے بچو۔ بیوی بھی اگر مظلوم ہو اور اس کی زبان سے شوہر کے ظلم کے اعتبار سے کوئی بد دعا نکل جائے تو یاد رکھو شوہر بچ نہیں سکتا۔ حقیر نہ سمجھو اسے اس کی عزت دو، اس کا احترام دو۔ بہن ہے تو فرمایا کہ پروان چڑھاؤ اور اسے تربیت دو، اچھی جگہ شادی کر کے دو تو تمہارے لیے جنت ہے۔ ماں ہو تو اس کے لیے تم خدمت کرو تو تمہارے لیے جنت ہے۔ بیوی ہے تو فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں کا سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے اچھا ہو اور میں اپنی بیوی کے لیے اچھا ہوں۔ شادی کر کے جب صفیہ بنت حوی ابن اخطب کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے موقع پہ باہر نکلے اور سواری پہ چڑھنے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اپنی بیوی صفیہ بنت حوی ابن اخطب کو مشکل ہو رہی ہے، تو اللہ کے رسول نے اپنا ران پیش کیا حضرت صفیہ کے پاس کہ صفیہ تم میرے ران پہ پاؤں رکھنا پھر اوپر چڑھنا۔ یہ وہی بات ہوئی جیسے بیوی گھر سے باہر نکلے تو کوئی شخص کار کا دروازہ کھول کے کہے کہ آئیے تشریف رکھیے تو ہم اسے معاف کریں گے؟ کیا نہیں کہیں گے ہم؟ ارے یہ تو زنمرید جی، انہیں تو پورا عورت کا ہوگا جی، لٹھو ہوگا جی، انہیں فلاں ہوگا جی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیویوں کے ناز نخرے اٹھائے ہیں۔ عورتوں کی عزت کرو، عورت بذات خود بری نہیں ہے، یہاں گناہ میں دونوں شریک تھے۔ رب کہتا ہے قالا ربنا ظلمنا انفسنا، دونوں نے کہا کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنے جانوں پہ ظلم کیا، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نہ معاف کرے گا، وَتَرْحَمْنَا، نہ رحم کرے گا، فَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ فوری دعا، فوری توبہ۔ تو اللہ کہتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، ہم نے خود چند کلمات آدم کو سکھائے، وہ کلمات جو میں نے ابھی پڑھا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم نے ان کی توبہ کو قبول کر لی۔ معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ شیطان نے بھی غلطی کی جب اللہ نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اللہ نے پوچھا کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے توبہ کرنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالی کو عذر پیش کیا، حیلے تراشے۔
تو اللہ نے قیامت تک کے لیے اس پر لعنت برسا دی۔ آدم نے بھی غلطی کی، لیکن جب اللہ نے کہا کہ غلطی کیوں کی، فوری طور پر توبہ کی، تو یہاں تک کہ اللہ نے آدم کو انسان سے اوپر اٹھا کے نبی بنا دیا۔ اسی لیے مفسرین کہتے ہیں کہ اس توبہ سے پہلے آدم صرف انسان تھے، لیکن توبے کے بعد اللہ نے انہیں نبوت سے لیے خاص کر دیا۔ ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی۔ تو معلوم ہوا کہ توبہ کرنا انسان کی تذلیل نہیں ہے، انسان کو بلند کر دیتا ہے۔ اصرار کرنا گناہ پر شیطان کا کام ہے، معاف کرنا رحمان کا کام ہے۔ ہمیشہ توبہ کرتے رہو، ہمیشہ اپنے آپ کو ظالم کہتے رہو کہ اللہ ہم ظالم ہیں۔ اللہ کو یہ لفظ بہت پسند ہے، ہاں، ہم اپنے آپ کو ظالم کہیں، رب کے سامنے عاجزی کریں، روئیں گڑ گڑائیں اور آنسو بہائیں، خالی اس ذہن کے ساتھ اللہ کو یاد کرتے ہوئے ایسے روئیں کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 صفات والے بندے وہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی حشر کے میدان میں اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا جبکہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ وہ کون ہے؟ ان میں ایک وہ ہے جو اللہ کے ڈر سے آنسو نکالتے، ایک آنسو، ایک جاؤ اپنی زندگی میں دیکھو کب آپ نے اللہ کے لیے رویا ہو، جاؤ دیکھو، ٹٹولو، کسی کی 25، کسی کی 30، کسی کی 40، کسی کی 50 ہے۔ میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں جا کے لوٹ کے اپنی زندگی میں دیکھو کب آپ نے آخری اللہ کے ڈر سے رویا ہے۔ کتنے سال ہو گئے، کتنے دن ہو گئے، کتنے مہینے ہو گئے؟ ہمارے تو دل سخت ہو چکے ہیں۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ۔ پتھر، نہ پتھر نہیں، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہمارے اوپر، نہ حدیث، نہ قرآن، نہ کوئی اثر، کوئی کام نہیں کرتا۔ کتنا بھی سمجھاؤ، کتنا بھی کہے اللہ کا ڈراوا، ہمارے آنکھوں سے ایک آنسو نہیں نکلتے۔ حالانکہ اس کے برعکس دنیا کی معمولی چیزوں کی وجہ سے انسان دھائے روتا ہے۔ ہاں، بچے کو مار لگ گیا، بیوی بیمار ہو گئی، پیسہ گم ہو گیا، چوری ہو گئی، کتنا روتا ہے 10-15 روپیے کے لیے۔ کبھی اللہ کے ڈر سے رویا ہے؟ کبھی اللہ کے ڈر سے آپ کے ایک آنسوں سے ایک آنسو نکلا ہے؟ حالانکہ حدیث میں ہے کہ اللہ کے ڈر سے ایک آنسو بھی اگر نکل جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس آنکھ کو جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ لیکن ہمارا معاملہ تو نہیں ہے، ہمارے دل میں تو خوف الہی پیدا ہی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ ہم رب کو جانتے ہی نہیں۔ ہاں، ہم رب کو جانتے ہی نہیں، ہمارا رب کون ہے۔ پہلا سیکشن میرا ختم ہوا، ابھی میں پہلے سیکشن پہ آیا ہوں۔ اب آپ کی اپنی معاملات، اپنا مزاج دیکھیں اور کتنا سننے کا دم ہے۔ مجھے تو سنانے میں کوئی کیا ہے، پریشانی نہیں ہے۔ پہلا سیکشن جو میرے عنوان میں اعلان کیا تھا، میں نے اس کو ختم کیا۔ ہاں، انسانیت کے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے اور انسانیت کیسے آئی۔ اب اس کے بعد، اس توبے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تم سب کے سب اب اتر جاؤ زمین پر۔ کون؟ آدم، حوا اور شیطان، تینوں جمیعاً۔ اب یہاں سے نسل انسانی زمین پہ آباد ہوئی۔ اب ہم یہاں آئے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب اللہ نے زمین ہی کے لیے بنایا تو درمیان میں جنت میں رکھا، پھر وہاں کہا کہ ایک درخت کے قریب نہ جانا، پھر شیطان نے وسوسہ ڈالا، پھر وہ درخت کے مزے کو چکھا، پھر اس کی پاداش میں سطر کھل گئے، پھر اللہ تبارک و تعالی سے توبہ ہوئی، پھر اس کے بعد اللہ نے دنیا میں بھیجا۔ کیوں پہلے ہی نہیں بھیجا؟ اور ایک 500 روپے انتظار کر رہے ہیں۔ ہاں، مجھے علم سے محبت ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے تمام مسلمان اہل علم میں شمار ہوں، علم والے بن جائیں۔ اس کے لیے کتنا ہی زیادہ کیا ہے،
خرچ کیوں نہ کرنا پڑے؟ میری بس کی بات ہوتی تو میں پوری کائنات کے ذرے ذرے تک پہنچتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت بیان کرتا۔ ہاں ہم لا علم جاہل ہیں، اسی واسطے پستی میں پڑے ہوئے ہیں، اسی واسطے ذلت کی اتاہ گہرائیوں میں پڑے ہوئے ہیں، اسی واسطے ذلت ایسی ہے کہ امریکہ کا کوئی کتا مرتا بھی ہے تو عدالتیں قائم ہو کے پوچھتی ہیں کہ کیوں مرا، لیکن ہمارے بندوں پر بلڈوزر چلا دیے جاتے ہیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ آخر ہم مسلمانوں کا جرم کیا ہے؟ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ اس ذلت میں کیوں پڑے ہم اللہ تبارک و تعالی سے بیگانہ ہو گئے، علم سے دور ہو گئے، جہالت ہم نے اوڑھ لی، سر سے پیر تک جہالت ہی جہالت ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اسلام نے ہمیں کس مقام پہ بھیجا تھا، کیا مرتبہ دیا تھا، کس حیثیت سے دنیا کو مسخر کر دیا تھا تمہارے لیے۔ ہاں تمام سیاروں کو تمہارے لیے، وسخر لکم الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، پوری کائنات کو تمہارے انڈر میں کر دیا صرف اس واسطے کہ تم میرے انڈر میں رہو بس۔ لیکن ہم نے کیا ہے، جھنڈے کو بنڈے کو فلاں کو پوجنا شروع کر کے ہم کچھ ذلیل ہو گئے۔ اللہ نے تو یہ سر سب سے اونچا دیا کہ کسی کے سامنے نہ جھکانا، یہ جھکانا ہے تو صرف میری دہلیز پہ جھکانا، لیکن ہم نے اللہ کا در تو چھوڑ دیا اور دنیا کے تمام دروں کو لے لیا۔ وہ ایک سجدہ شاعر کہتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں تک دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ کے در کو پکڑ لو، اللہ کے لیے سجدے کو لازم کر لو، پھر دنیا کی کوئی بڑی سی بڑی طاقت بھی آ جائے، جان چلی جائے گی، لیکن آپ اس کے لیے جھکیں گے نہیں۔ یہ قوت ایمانی صرف اور صرف اللہ پر یقین رکھنے والوں کو ملتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں ملتا۔ لیکن ہم نے کھو دیا یہ سب چیزیں۔ مجھے بتاؤ کہ رب نے جب زمین کے لیے پیدا کیا، پھر جنت میں رکھنے کے بعد زمین میں بھیجنے کی وجہ کیا ہے؟ بتاؤ بتاؤ بتاؤ۔ اچھا ایک حد تک پہنچے ہیں، یہ ایک حد تک پہنچے ہیں، لیکن پورا نہیں پہنچے۔ ہاں ٹرائل زندگی کے لیے کہتے ہیں کہ ٹرائل زندگی کے لیے، کوئی کہتے ہیں کہ توبہ سکھانے کے لیے۔ اللہ کی قسم یاد رکھو، انسان کو اس واسطے وہاں بیچ کے یہاں بھیجا کہ ہمیشہ وہ یاد رکھے کہ ٹھکانہ اس کا وہی ہے، یہاں ٹیمپروری آیا ہے، اصل تو وہاں کا ہے، تو آیا ٹیمپروری یہاں ہے، تو اس زندگی کو ٹیمپروری سمجھنا ہمیشہ، ہاں عارضی سمجھنا، اصل ٹھکانہ وہاں ہے، چلے جا پھر وہیں پر، ہم دینے کے لیے تیار ہیں، بس شرط یہ ہے کہ تو گناہ نہ کرے، حلال میں زندگی گزار اور میری اطاعت میں رہ، اور میرے علاوہ کسی کو نہ پوچھ، کہیں سجدہ نہ کر، نہ رکوع نہ سجدہ نہ قومہ نہ نظر نہ نزیات، کوئی چیز اللہ کے علاوہ کسی کو نہ کر، میری عبادت کے لیے میں نے تجھے پیدا کیا، میری عبادت میں زندگی گزار، میں تجھے پھر دوبارہ وہی ٹھکانہ دے دوں گا جہاں سے تو آیا ہے، ورنہ تیرا جو کچھ بھی مل جائے من یہاں تیرا نہیں لگے گا۔ اگر من یہاں لگتا نا، کوئی ایکٹر کبھی خودکشی نہیں کرتا، پیسے سے من بھرتا، عہدے سے دل بھرتا، خوبصورتی سے دل بھرتا، تو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں مسلمانوں، کوئی پیسے والا کبھی خودکشی کر کے نہیں مرتا، کوئی ایکٹر خودکشی کر کے نہیں مرتا، ان لوگوں کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہے، آخر خودکشی کر کے مرتے کیوں ہیں؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ سب سے زیادہ خودکشیاں ایکٹرز کرتے ہیں، اور جتنی ترقی یافتہ ممالک یورپین کنٹریز کی ہیں، سب سے زیادہ دنیا میں خودکشیاں وہی ہوتی ہیں جہاں آسائش ہے، جہاں اے سی ہے، جہاں ٹیکنالوجی ہے، جہاں نیٹ ہے، جہاں وائی فائی ہے، جہاں پر 5G نہیں، 6G نہیں، 7G ہے، تمام آسائشیں ہیں، لیکن آخرکار انجام خودکشی کر کے مرتا ہے۔ تو کیوں مرتا ہے جی؟ سکون نہیں ملتا، کیونکہ یہاں سکون رکھا ہی نہیں رب نے، سکون تو جنت میں رکھا ہے، جنت میں رکھا ہے۔
تو بھیجا وہاں سکون دیکھ لے، پھر یہاں آ جا۔ اب ہمیشہ تیرے دماغ میں یہی رہنا کہ وہ سکون کی جگہ جہاں سے آیا ہے اصل میں اسی کو پڑھنا، ریٹرن وہاں جانا، یہاں کبھی پرماننٹ نہیں آنا ہے۔ یاد رکھو، آپ اپنی بیوی کو لا کے سونے کے ہار پہنا کے سونے کا محل تعمیر کر کے بٹھا دو اور اس سے کہو کہ میکے نہ جانا، اس سے کہو کہ میکے نہ جانا، تو میں پوچھتا ہوں وہ سکون میں رہے گی؟ دیکھیں بڑا تجربہ ہے ان لوگوں کو، فوراً پیچھے سے بھی آواز آ رہا کہ نہ، بالکل، کیونکہ دیکھتے ہیں کچھ بھی لا کے دے دو، وہ بولتی ہے 2-3 دن میں اماں کے پاس جاتے ہیں، ارے اتنا دیا نا جی، سب دیا نا جی، وہاں کیا جی ہے؟ نہیں میں جا کے آتا۔ کیوں جی؟ کیوں؟ وہ ٹھکانہ تھا اس کا، وہیں پلی بڑی، یہ آئی نا وہاں سے آئی، لیکن اصل ٹھکانہ تو وہی تھا۔ بیائی نہیں، یاد رکھو اصل ٹھکانہ تو ہمارا وہی ہے جہاں اللہ نے آدم کو رکھا، وہی جنت ہے جہاں داخل بھی کرے گا۔ یہاں عارضی امتحاناً بھیجا، اس واسطے بھیجا کہ پھر دوبارہ وہاں چلے جاؤ، شیطان کے بہکاوے میں نہ آؤ، جیسے اس نے وہاں پر نکلوا کے چھوڑا، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، فرمایا کہ کما اخرجا ابویہ، کیا ہے شیخ وہ آیت پوری سورہ اعراف میں جو ہے، من الجنت ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، یہ بدبخت وہی ہے جو تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا کے چھوڑا، کہیں تم کو بھی نکلوا کے نہ چھوڑ دے۔ انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، وہ اور اس کا قبیلہ وہاں سے تم کو دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے، یہ حملہ وہاں سے کرتے ہیں جہاں سے نظر نہیں آتا شیطان تم کو۔ اب آ گئے یہاں پر، اب دوسرا مضمون شروع ہو رہا ہے۔ یہ خلقت آدم اور خلقت انسانیت کے ساتھ یہ ماجرا ہوا، اللہ نے انسان کو زمین پہ اب بھیج دیا۔ اب کیا حکم ہوا؟ فرمایا کہ قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، یہ تو بقرہ میں آیا۔ سورہ طٰہٰ میں آیا فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى، 4 باتوں کی گارنٹی دے دی، یہ بڑے اہم ترین باتیں ہیں۔ تم آ جاؤ یہاں پر زمین میں، اب ہوگا کیا؟ اب تم زمین میں ہی زندگی گزارنا۔ اب کیسے گزارنا؟ میں اپنے انبیاء کے ذریعے تمہیں گائیڈنس کروں گا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، ہدایتیں آئیں گی تمہارے پاس میرے نبیوں کے ذریعے۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جو کوئی ان ہدایتوں کی پیروی کرے گا اسی جیسے کیا ہے زندگی گزارے گا، عبادت میں گزارے گا جیسے نبی نے بتایا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ اس کے لیے کوئی رنج ہوگا۔ 2 باتیں یہاں کہتی، خوف نہیں ہوگا، غم نہیں ہوگا، خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سورہ طٰہٰ میں فرمایا ولا یضل ولا یشقى، فلا یضل ولا یشقى، نہ وہ گمراہ ہوگا نہ وہ بدبخت ہوگا۔ 4 باتوں کی گارنٹی۔ کیسے زندگی گزارنا؟ یہاں اللہ کی عبادت میں انبیاء کے بتائے ہوئے طریقے پر، ان کی نسلوں کو، ان کی قوموں کو جو انبیاء آئے ان کی پیروی، ہمارے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل پیروی۔ درمیان میں کوئی امام نہیں، کوئی انسان نہیں، کوئی پیر نہیں، کوئی ولی نہیں، اللہ کے رسول ہی وہ اتھینٹک پرسنٹ ہیں جن کی آنکھ بند کر کے اطاعت کرنی ہے، بقیہ سب اطاعت ان کی اطاعتوں کے ساتھ ہے۔ اگر موافقت کرے گی تو مانیں گے، مخالفت کرے گی تو چھوڑ دیں گے۔ فرمایا اگر یہ کر لو گے تم، اللہ نے جو بھیجا ہے ہدایتیں اس کو مان لو گے، فرمایا تمہیں میں 4 باتیں دے دوں گا، خوف نہیں ہوگا، رنج نہیں ہوگا، بدبختی نہیں ہوگی، گمراہی نہیں ہوگی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 4 ہمارے اندر ہیں۔ خوف سے تھر تھر کانپ رہا ہے آج پورا ہندوستان، خاص طور پر مسلمان طبقہ۔ کیا کچھ ظلم ہو رہے ہیں اس کی کوئی تشریح کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے،
اشارے کافی ہیں، میں ذہین ترین سماعتوں سے خطاب کر رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ میری بات وہاں تک پہنچے گی جہاں تک مجھے بولنا ہے۔ کس حیثیت سے اپنے وجود کا خطرہ تک ہو چکا ہے کہ ہم اپنے وجود کے لیے کوئی سہارا تلاش کر رہے ہیں، اس حد تک پہنچ گئی وہ قوم جو کہ 800-900 سال یہاں پر خود حکومت کی۔ خوف کے ایسے گہرے سائے ہیں کہ کب کیا ہوگا کسی کو پتہ نہیں۔ غم کا ایسا ماحول ہے کہ انسان 1 روپیہ نہیں، بڑی نوٹ 2500 رکھنے سے بھی ڈر رہا ہے کہ راتوں رات کہیں کیا ہے اس کو فوری کہہ دیا جائے کہ یہ دراصل پینڈنگ میں نہیں ہے، ختم، نوٹ ختم، ہاں معاملہ ختم، جمایا سب کیا کرایا غارت۔ غم، ایسا غم چھایا ہوا ہے مسلمانوں میں، اسی غم سے کہیں تو ارتداد ہو رہا ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ مسلمان رہ کے یہاں جی نہیں سکتے، اسی واسطے کیا کریں، بالکل اپنے مذہبی کو چھوڑ دیں، ورنہ تو کیا ہے، ہم ہی تو کیا ہے، اپنا پورا جو کچھ بھی ہوا ہے اس کا غم اتنا ہے کہ آگے ہماری کوئی سیفٹی نہیں ہے۔ غم میں بھی ہے، خوف میں بھی ہے، ہاں، اور اسی طرح بدبختی بھی ہم پہ چھائی ہوئی ہے۔ گمراہ بھی اتنے ہیں کہ اتنے گمراہ وہ بھی نہیں ہیں جن کو ہم گمراہ سمجھتے ہیں۔ گری پڑی چیز کو اٹھا کے پوچھنے والے ہم میں بھی آ گئے، جیسے شرمگاہوں کو پوچھنے والے لوگ ہیں۔ ہماری حالت اس سے بھی بدتر ہو گئی۔ ہم نے کیا ہے، خبروں کو نہیں ایجاد کیا بلکہ گدوں کی خبروں کو، طوطے کی خبر ہے، کہیں فلاں کی خبر ہے، کہیں گدے کی خبر ہے، کہیں گدے شاہ ہیں، ان کو بھی پوچھنے لگے ہم۔ اس حد تک گر گئے کہ ننگا بیٹھا ہوا بوڑھا ہے، اس کے اوپر دودھ ڈالتے ہیں۔ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میرا دل تڑپ جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں، وہ مسلمان جو صرف رب کے آگے جھکاتا ہے، ایسے گندگی میں لتڑا ہوا شخص بیٹھا ہے، اس کے اوپر کیا ہے، اس کی شرمگاہ کے نیچے سے جب دودھ جاتا ہے تو عورتیں اپنی زبان ڈال کے چاٹتی ہیں برکت کے لحاظ سے۔ جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، اگر آپ کو شک ہے تو یوٹیوب میں آپ ماریے یہی الفاظ، پھر دیکھیے یہ کچھ نہیں ہو رہا ہے، اور خواتین وہاں جا کے اس کی شرمگاہ سے نکلے ہوئے دودھ کو چاٹتے ہیں یا نہیں چاٹتے ہیں۔ اس حد تک گر چکی ہے، یہ ذلیل ہو چکی ہے، گمراہ ہو چکی ہے۔ بدقسمتی ایسی چاہیے کہ ہمیں اللہ پر کوئی توکل نہیں ہے۔ یہ چاروں چیزیں ہم میں ہیں، پھر یا تو رب جھوٹا نعوذ باللہ، یا نہیں تو ہم جھوٹے۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرتے تو اللہ کی گارنٹی تھی کہ 4 چیزوں سے میں تمہیں مبرہ کروں گا، خوف نہیں ہوگا، غم نہیں ہوگا، بدبختی نہیں ہوگی، اور اسی طرح گمراہی نہیں ہوگی۔ یہ چاروں ہم میں ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم امتی ہیں، ہم جناب رسول اللہ کو مانتے ہیں، ہم دراصل اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں۔ تو پھر تو اللہ جھوٹا یا تو ہم جھوٹے۔ اللہ تو جھوٹ نہیں بولتا۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے بڑھ کر سچ بولنے والا کون ہے؟ ہم ہی جھوٹے ہیں کہ ہم صحیح طور پر ماننے والے نہیں ہیں، نعرے ہیں ہمارے بس دل کی تسلی کے لیے، ورنہ تو ہم اللہ تبارک و تعالی پر وہ یقین نہیں رکھتے جس کا رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے۔ چاروں نہیں ہیں ہمارے پاس۔ اور آپ کو معلوم ہے غم کس کا ہوتا ہے، خوف کس کا ہوتا ہے؟ پتہ ہے؟ کوئی بتائے مجھے، غم کس کا ہوتا ہے، خوف کس کا ہوتا ہے؟ کامل صاحب ہم تو سننے کے لیے آئے، اب امتحان لینا شروع کر دیا۔ ہم تو سنتے اور واہ واہ کرتے، کچھ سوتا، کچھ رسمن بیٹھ جاتا، وہاں سے نکل جاتا، مسئلہ ختم۔ مجھے تو کچھ سبق دینا ہے، کچھ وہ چیزیں لینا ہے کہ آپ نے سمجھا ہے یا نہیں مجھے خود معلوم ہو۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ میرا ساتھ دیں سوالوں میں، تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے۔ خوف کس کا ہوتا ہے، غم کس کا ہوتا ہے؟ ہاں، ماہرین کہتے ہیں کہ خوف اصل میں کس کا ہوتا ہے، مستقبل کا ہوتا ہے، اور غم کس کا ہوتا ہے، ماضی کا ہوتا ہے۔ ہاں، مجھے ڈر لگ رہا ہے بھائی، کیا ہوگا کہ
وہ حادثہ ہوا نا بھائی، بہت غم میں ہوں. تو جو ہوا اس کا غم ہوتا ہے، جو ہونے والا ہے اس کا خوف ہوتا ہے. تو رب نے فرمایا جو ہوا اس پر تمہیں غم بھی کبھی نہیں ہوگا، جو ہونے والا ہے اس پر تمہیں خوف بھی نہیں ہوگا. وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ صرف جنت ہے. دنیا میں یہ معاملہ نہیں ممکن، وہاں وہ دوں گا میں. ایک بات. دوسری بات، اس کا ایمان اس حد تک بلند، اس حد تک بلند، اس حد تک بلند ہوتا ہے کہ دنیا میں چلنے والے جتنے اس پر حادثے ہیں اس کا وہ کبھی غم نہیں کھاتا. اور سامنے ڈرانے والا فرعون جیسا کوئی بندہ بھی ہو تو وہ اس سے ڈرتا نہیں. یہ زندگی اللہ اس کو دیتا ہے دنیا میں. ہاں، ہم اسے خوف بھی نہیں دیں گے، رنج بھی نہیں دیں گے. ایک تو جواب وہ ہے مفسرین کا کہ ہم اسے جنت دیں گے جہاں نہ خوف ہے نہ ڈر ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ اللہ دنیا میں ہی ایسی زندگی دیں گے جو رسول کی اور اللہ کی بات مان کے زندگی گزارتا ہے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، جس کے لیے اللہ نے پیدا کیا عبادت میں زندگی گزارتا ہے. اللہ اس کو دنیا کی زندگی ایسے دیں گے نہ کسی بھی حادثہ جو اس کے اوپر ہوا اسے غمزدہ نہیں کرے گا. آگے رہنے والا کوئی فرعون جیسا جلاد کیوں نہ ہو اس سے بھی نہیں ڈرے گا. یہ زندگی اللہ اسے دنیا میں دے گا. جو ہوتا دیکھا جائے گا. کیا ہوا بھائی؟ ایمان تو نہیں گیا نا، بقیہ سب ہم سہ سکتے ہیں. ایک عورت نکلی، غزوہ احد کا میدان ہے، صحابیہ ہیں. ایمان کی کیفیت دیکھو، ایمان کی کیفیت دیکھو. جا رہی ہیں، پوچھا ابھی ہمیں خبر ملی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، کیسے ہیں اللہ کے رسول؟ ایک صحابی جو پہلے ملے انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو ہمیں نہیں معلوم، ہم کو بھی وہی، کیونکہ کیا ہے خبر مشہور ہو گئی تھی احد کے میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہید ہو گئے ہیں. اتنی گھمسان کی لڑائی تھی. تو یہ سن کے ایک عورت مدینے سے نکلی تو راستے میں کچھ صحابہ ملے تو انہوں نے کہا صحابیہ نے کہ اللہ کے رسول کیسے ہیں بتاؤ. تو صحابہ نے کہا کہ ہم کو وہ تو پتہ نہیں، ہم بھی وہی سن کے آ رہے ہیں، لیکن اتنا تو پتہ ہے کہ آپ کے جو بھائی میرے ساتھ جہاد کر رہے تھے وہ شہید ہو جائے. کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، آگے بڑھ گئے. پھر راستے میں کچھ صحابہ ملے تو یہی سوال دہرایا. ان صحابہ نے کہا کہ دیکھو ہم کو یہ تو پتہ نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا، کیونکہ ہم کو بھی وہی خبر ملی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا، لیکن اتنا پتہ ہے کہ تمہارا جو بیٹا میرے ساتھ جہاد کر رہا تھا وہ شہید ہو گیا. کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، آگے بڑھو. پھر چند صحابہ ملے، یہی سوال ہوا تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم کو وہی خبر ملی جو خبر آپ کو ملی ہے، لیکن اتنا معلوم ہے کہ آپ کے شوہر جو میرے ساتھ لڑ رہے تھے وہ شہید ہو گئے. اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، آگے بڑھ گئے. پھر کچھ صحابہ ملے، یہی سوال دہرایا تو صحابہ نے کہا کہ ہم کو بھی وہی خبر پہنچی جو خبر ملی ہے، لیکن جو باپ آپ کے میرے ساتھ جہاد کر رہے تھے وہ اصل میں شہید ہو گئے. اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں. پھر آگے بڑھی، چند صحابہ بالکل قریب پہنچ گئی تھی وہ صحابیہ، اور ان سے پوچھا کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، افواہ تھی، شہید نہیں ہوئے، بس تھوڑے سے چوٹیں آئی ہیں، اللہ کے رسول صحیح و سالم ہیں. تو فرمایا کہ اللہ کی قسم جب اللہ کے رسول کی عافیت میں نے سن لی تو مجھے باپ جانے کا، بیٹا جانے کا، بھائی جانے کا، شوہر جانے کا کوئی غم نہیں ہے. ایمان تو یہ ایمان ہے نا جی. لاکھ تکلیفیں آئیں ایمان کے مقابلے میں آپ کہیں کہ ایمان میرا محفوظ، کچھ بھی جائے کوئی مسئلہ نہیں، مجھے کوئی غم نہیں ہے. غم سے پاگل سیکیٹرسٹ کے جب لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. آج بیوی کیا ہے، شوہر جوان مر جاتا ہے تو سیکیٹر، بچہ مر جاتا ہے تو دیوانی پاگل. کیوں جی دیوانی پاگل ہونا؟ وہ ایسی نعمت نہیں ہے کہ اس کے لیے کیا انسان دیوانہ ہو جائے. یہ سب دنیا ہے. حضرت ابراہیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 60ویں سال، اگر آپ اندازہ لگائیں تو تقریباً 60 یا کر تقریباً 60 سے 2 کم رہے ہوں گے جب حضرت ابراہیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، جو اللہ کے رسول کے بیٹے تھے ماریت القبطیہ کے ساتھ. ابھی 16 ماہ کے تھے، بعض روایتیں ہیں کہ 2 سال کے قریب تھے. ہاں، بیوی اطلاع دیتی ہے ابراہیم علیہ رحمہ اللہ، ابراہیم رضی اللہ عنہ وہ دراصل بڑے نازک حالت میں ہے، نزع کی کیفیت میں ہے. آپ آئیے. پہلے تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اللہ نے جو مقدر میں رکھا وہ ہوگا، جاؤ.
لیکن جب اصرار ہوتا ہے تو ماریت القبطیہ کے گھر پہنچتے ہیں رضی اللہ عنہا، اور اپنے ہاتھ میں ابراہیم کو، اپنے چھوٹے سے بچے کو لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ابراہیم پہ کیا بیت رہی ہے، یہاں تک کہ ہاتھوں میں ہیں، آنکھوں سے آنسو۔ عبد الرحمن بن عوف بالکل بازو کھڑے ہوئے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ بھی روتے ہیں؟ کہا کہ یہ رحم ہے جو اللہ دلوں میں ڈالتا ہے، اللہ تبارک و تعالی میرے دل میں بھی رحم ڈالا ہے، یہ میرا بیٹا ہے جو میرے ہاتھوں میں رہتے ہوئے میرے آنکھوں کے سامنے رب سے جا ملا اور موت واقع ہو گئی، لیکن زبان سے وہی نکلے گا جو اللہ کو منظور ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم میرے ساتھ جانے پر مجھے غمگین ہے، لیکن میں زبان سے کوئی لفظ نہیں نکالوں گا جو رب کو ناراض کر دے۔ تکلیف، کوئی تکلیف نہیں ہے مجھے۔ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بدر سے واپس آئے، ام کلثوم کی وفات بھی ساتھ میں کھڑی ہوئی تھی، رقیہ کی وفات بھی ساتھ میں کھڑی ہوئی تھی۔ حضرت زینب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھوں لے گئے۔ اپنی اولاد کو اپنے آنکھوں کے سامنے دفن کرنے کا جو درد ہے، وہ درد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملا۔ 3 بیٹیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں وفات پائی، صرف ایک ہی تھی جو حضرت فاطمہ 6 مہینے بعد وفات پائی۔ کیا دکھ نہیں ملے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ ملے، لیکن اس کو اپنے ذہنوں میں اتنا نہیں چڑھایا صحابہ نے کہ آپ کو کیا ہے، دیوانہ پن جاری ہو جائے۔ کیوں؟ دنیا ان کے پاس کوئی قیمت نہیں تھی۔ وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا۔ اللہ کے رسول نے ہمیں دعا سکھائی، بڑی پیاری دعا ہے۔ اللہ دنیا اتنا بنا نہ دے ہمارے ذہنوں میں، ہمارے پاس، کہ ہمیں اس کا غم لگے۔ ہمیں دنیا ہے، آنی جانی ہے، فانی ہے، ایمان ہے، مل گیا تو بس کافی ہے۔ ایسی زندگی رب دے گا تمہیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ تو کوئی غم تمہارا غم نہیں رہے گا، لاکھوں کا نقصان کوئی مسئلہ نہیں، الحمدللہ۔ اللہ کو یہی منظور تھا، لاکھوں کا پروفٹ، کہیں الحمدللہ۔ نہ خوشی سے ناچو گے پیو گے، نہ اللہ کی نافرمانی کرو گے، نہ غم سے اپنے آپ کو مار لو گے یا اپنے آپ کو خودکشی کر لو گے۔ یہ دونوں مومن نہیں کرتا۔ مومن تو ہر معاملے میں راضی رہتا ہے۔ ایسی زندگی اللہ دے گا، اور آگے کا خوف بالکل بھی نہیں۔ ہاں، سامنے وقت کا سب سے بڑا سلطان، وقت کا سب سے بڑا حکمران، وقت کا سب سے بڑا جلاد کیوں نہ ہو، ڈرنے والا نہیں ہوتا ایمان والا۔ ہاں، ڈرنے والا نہیں ہوتا۔ عبداللہ بن حذیفہ کے بارے میں آتا ہے، حالانکہ اس واقعے میں کلام ہے لیکن بڑی عبرت ہے، بڑی عبرت ہے۔ ایک مرتبہ گرفتار ہو گئے، صحابی رسول ہیں، اور گرفتار کرنے والے سپاہی عیسائی حکمران کے تھے، اور وہاں کے حاکم کے سامنے پیش کر دیا۔ اس نے کہا مسلمان ہو جا، عیسائی ہو جا، میں تجھے آدھی سلطنت دے دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن حذیفہ نے کہا کہ اس سلطنت کو میں پرکہ کی بھی حیثیت نہیں دیتا، شاید تو میرے ایمان کو کمزور سمجھتا ہے۔ اس نے کہا کہ اسے جیل میں ڈال دو۔ پھر لڑکی، شراب سب پیش کیا، لیکن ان کے ایمان میں ایک لمحے کے لیے بھی تزلزل نہ آیا، اور اس کے بعد کہا کہ اب ظلم سے ہم کام لیں گے۔ کہا کہ عبداللہ ابن حذیفہ کو بلاؤ، اور ساتھ میں دوسرے جو قیدی تھے ان کو بھی لاؤ۔ ان قیدیوں میں سے 2 کو پکڑا اور کہا کہ تیل چڑھاؤ کڑاہی میں اور اس کو تپاؤ اچھی طرح، اور وہ بالکل کھولتا ہوا تیل ہو گیا۔ تو کہا کہ 2 قیدیوں کو اٹھا کے پھینکو، اور وہ جیسے ہی تیل میں پھینکے گئے، جس طرح آپ پاپڑ تلتے ہیں اور آپ کسی چیز کو تلتے ہیں، اس طرح اس کا گوشت تل گیا اور ہڈیاں الگ ہو گئی۔ کہا کہ دیکھو، اگر تم میری بات نہ مانو گے اور میرے ساتھ عیسائی نہ بنو گے تو یاد رکھو تم کو بھی میں اسی ہانڈی میں پھینکنے والا ہوں۔ اس نے کہا کہ بادشاہ، عبداللہ ابن حذیفہ نے کہا کہ میرے ایمان کی تم نے بڑی کم قیمت لگائی ہے، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ موت کے ڈر سے میں کیا ہے ایمان چھوڑ دوں گا؟ بادشاہ نے کہا کہ لے جاؤ، سپاہیوں کو حکم دیا جاؤ تیل کی کڑائی میں ڈالا۔ اب عبداللہ ابن حذیفہ کو جب پکڑ کے بالکل قریب لے گئے، ان کے آنکھوں سے آنسو آنے لگے۔ سپاہیوں نے دیکھا تو کہا کہ یہ تو اب رو رہے ہیں، ڈر گئے۔ انہوں نے کہا کہ اب تو جیل میں ڈالنا نہیں ہے،
پھر واپس پکڑ کے لائے اور بادشاہ کے سامنے پیش کیا، کہا کہ یہ تو اب رو رہے ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا کہ دیکھو میں نے پہلے ہی نہیں کہا تھا تم نہیں سیکھ پاؤ گے، اب بھی دراصل وہی آفر ہے، اگر تم عیسائی بن گئے تو میں تمہیں اپنے ساتھ آدھی سلطنت میں شریک کر لوں گا، اگر نہیں ہے تو جیل میں ڈال دوں گا۔ قربان جائیے، جب بھی میں پڑھتا ہوں اللہ کی قسم رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں۔ عبداللہ ابن حذافہ کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ، کیا تو نے یہ سوچ رکھا ہے کہ میں نے موت کے ڈر سے رویا ہے؟ بادشاہ نے کہا پھر تو کیا ہے، وجہ تو وہی ہوگی نا کہ جب تیل کے قریب گئے تو تم نے رونا شروع کر دیا۔ کہا کہ اے بادشاہ، اللہ کی قسم میں نے اپنی موت کے ڈر سے نہیں رویا، میں تو اس واسطے رویا کہ اللہ نے مجھے صرف ایک ہی جان دی ہے، وہ جان اب چلی جائے گی۔ اگر اللہ مجھے 100 جانیں دیتا اور 100 مرتبہ زندگی دیتا تو اللہ کی وحدانیت میں 100 مرتبہ تیل میں جلتا۔ میں تو رویا اس واسطے رویا۔ یہ دل کی آواز تھی جو بادشاہ کے دل پہ لگی۔ وہ حیران ہو کر دیکھنے لگا یہ انسان ہے یا کیا ہے، یہ ایمان کی کیا کیفیت ہے جس میں یہ بات کہہ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ اللہ کی قسم ایسا انسان میں نے نہیں دیکھا۔ اب میں تمہیں چھوڑ دوں گا لیکن ایک ریکویسٹ ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ایک بوسہ مجھے یہاں پیشانی پہ دے دو۔ یار مومن کی عزت کس طرح اللہ اٹھاتا ہے دیکھو جب وہ ایمان پہ قائم دائم رہتا ہے۔ ہاں، اس نے کہا کہ مجھے ایک بوسہ یہاں پیشانی پہ دے دو، میں تمہیں رہا کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ نے کہا کہ میں کسی کافر اور عیسائی کو بوسہ نہیں دیتا۔ یارو کیا کیفیت ہے ایمان کی۔ کہا کہ میں کسی عیسائی کو نہیں دیتا یہاں پر بوسہ، میں مومن ہوں۔ کہا کہ جو چاہے شرط رکھ لو لیکن ایک بوسہ یہاں دو۔ تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ نے کہا کہ پھر تو میری شرط یہ ہے کہ جتنے مسلمانوں کو تو نے اب تک گرفتار کیا ہے ان سب کو میرے ساتھ چھوڑ دے تو میں ایک بوسہ تجھے دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس نے کہا کہ چلو شرط مان لیا، میں تمہارے تمام ساتھیوں کو چھوڑنے کو تیار ہوں لیکن مجھے ایک بوسہ یہاں پیشانی پہ دے دو۔ تب عبداللہ ابن حذافہ نے وہاں دیا اور تمام مسلمانوں کو قید سے رہا کر کے لے آئے۔ حضرت عمر ابن الخطاب کی خلافت تھی، آئے اور حضرت عمر نے پوچھا کہ تم پہ کیا بیتی؟ یہ تمام واقعہ سنا تو حضرت عمر چیخ اٹھے، اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور خود اٹھے، کہا کہ اللہ کی قسم اب ہم پر واجب ہے کہ ہم ایک ایک کر کے عبداللہ ابن حذافہ کا بوسہ لیں، اور خود میں اس کی ابتدا کرتا ہوں۔ حضرت عمر اٹھے، جا کے عبداللہ ابن حذافہ کے پیشانی پہ پیار سے بوسہ دیا، کہا کہ مسلمانوں تم بھی ایک ایک کر کے اٹھو اور عبداللہ ابن حذافہ کے بوسہ۔ یہ وہ شخصیت ہے جو پورے ایمان سے اپنی پوری سلطنت، عیسائی سلطنت کو ہلا کے رکھ دی۔ ایمان تو یہ ہوتا ہے جہاں نہ خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے۔ وہ ایمان ہمیں کہاں نصیب ہے؟ وہ ایمان ہمیں کہاں نصیب ہے؟ کیوں؟ ہم نے اس زندگی کا مقصد ہی جانا نہیں۔ ہم نے اس زندگی کا مقصد سمجھا کہ کامیابی بزنس میں ہے، کامیابی کھیتی باڑی میں ہے، کامیابی پیسے میں ہے، کامیابی آرام میں ہے۔ کامیابی تو کیا ہے؟ کسی کو ڈاکٹر بنا دو، انجینئر بنا دو، اپنے بیٹوں کے لیے جائیداد کو مضبوط بنا دو، اپنے بیٹوں کے لیے کار بنگلہ چھوڑ کے جاؤ۔ یہ کامیابی یہ سب کچھ نہیں ہے۔ کامیابی ایمان ہے، اور ایمان کی حالت میں موت آ جائے اس سے بڑی نعمت کوئی نعمت نہیں ہے۔ اس کے لیے ہم کو رب العالمین نے پیدا کیا۔ آخری سیشن ہے، ہم کون بتا دیا، کیوں آئے بتا دیا، ہمارا رب کون یہ جانے بغیر یاد رکھو ایمان میں پختگی کبھی نہیں آئے گی۔ ہاں، کائنات کا تنہا خالق، تنہا مالک، تنہا مدبر، تنہا تقدیریں بنانے والا، کسی معاملے میں کسی کا محتاج نہیں۔ ہاں، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ غیب کی تمام چابیاں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ میرے رب کے ہاتھ میں، کوئی نہیں جانتا۔ خواہ وہ اجمیر کا ہو، خواہ وہ بغداد کا ہو، خواہ وہ تمہارا اپنا پیر ہو،
کہا وہ تمہارا اپنا کوئی کیا ہے من پسند امام ہو، کسی کے پاس کوئی غیب نہیں ہے. فرمایا کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، غیب کی تمام چابیاں میرے پاس ہیں. لا يعلمها الا هو وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہ جانتا ہے زمین میں کیا کچھ ہو رہا ہے، سمندر میں کیا کچھ ہو رہا ہے، دریا میں کیا ہو رہا ہے، زمین میں کیا ہو رہا ہے. ما فی البر والبحر. فرمایا کہ وما تسقط من ورقہ الا یعلمها. یا رب، یا رب، رب کا کنٹرول، حکمرانی دیکھو اس جملے میں. فرمایا وما تسقط من ورقہ الا یعلمها، درخت میں سے کوئی پتا نہیں گرتا الا یہ کہ اسے علم نہ ہو جائے، اس کا اذن نہ ہو جائے، اس کا فرمان نہ ہو جائے. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں دوبارہ اور سہبارہ، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آپ کو میں پورا 24 آورز دیتا ہوں، ایک چھوٹے سے درخت کے سامنے کھڑا کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ آپ صرف مجھے پورے 24 آورز میں پوری ذہانت لگا کے مجھے اس کے پتے گن کے دکھا دینا. اللہ کی قسم گن کے نہیں دکھا سکتے. رب کہتا ہے کائنات میں کتنے درخت ہیں اور اس میں کتنے پتے ہیں، ان پتوں میں کون حرکت کرنا ہے، کون حرکت کر کے گرنا ہے، جب تک نہیں گرتا، جب تک میں نہ جانتا، میں نہ حکم دیتا، تب تک وہ ہلتا بھی نہیں ہے. یہ میرا علم ہے. وما تسقط من ورقہ الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا في کتاب مبین. زمین کے اندھیرے کے اندر کیا کچھ بویا جا رہا ہے اور کون سا دانہ ہے جو پھاڑ کے باہر نکل کے پھل دینے والا ہے، سب کچھ ہم نے بننے سے کائنات کے 1000 سال نہیں 50,000 سال پہلے لکھ کر رکھ دیا ہے. ہاں، اللہ نے سب سے پہلے کس کو بنایا پتہ ہے؟ قلم کو بنایا. یہ بالکل کیا ہے، بے بنیاد روایت ہے جو ہمارے ہاں مشہور ہو گئی کہ اللہ نے سب سے پہلے نور کے ٹکڑے کیے اور اللہ کے رسول کو ایک نور سے بنایا. نعوذ باللہ، اللہ کا ٹکڑا نہیں ہے اللہ کے رسول. اللہ کے رسول تو انسانوں میں سے آئے. قل انما انا بشر مثلکم، اللہ کے رسول آپ بشر ہیں جیسے دوسرے بشر ہیں. یاد رکھو یہ بالکل مشرکانہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا نور ٹوٹا، 4 ٹکڑے ہوئے، فلاں ہوئے، اور اللہ نے سب سے پہلے اللہ کے رسول کو بنایا. صحیح حدیث میں آیا اللہ نے سب سے پہلے کیا بنایا؟ قلم کو بنایا. اور بنایا تو فرمایا لکھ. قلم نے پوچھا کیا لکھوں؟ فرمایا کہ مقادیر کل شیء، تمام جو کچھ ہونے والا ہے قیامت تک سب لکھ. اس نے لکھ کے ختم کر. جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں یہ پہلے سے لکھا جا چکا ہے، اور یہ کام ہوا بہت پہلے ہماری پیدائش. اللہ کا علم سب پہ محیط ہے. اللہ کے اذن کے بغیر ایک پتا بھی ہلنے والا نہیں. اپنی ربوبیت، اپنے الوہیت کے سلسلے میں فرمایا اگر تم دیکھنا ہو کہ ہمارا رب کون ہے، ابھی جیسا کہ آغاز میں قل هو اللہ احد، یہ اس وقت اتری سورت جب آ کے مشرکوں نے پوچھا کہ تمہارا رب جو ہے، تم ہمیشہ جو اللہ اللہ کہتے ہو، ان کا نسب کیا ہے؟ تو اللہ نے سورہ اخلاص اتاری، کہو اللہ ایک ہے. قل هو اللہ احد، یہ نہیں کہا کہ هو اللہ واحد. ہاں، واحد بھی ایک ہی ہے، لیکن واحد بولیں گے تو پھر اثنان آئے گا، پھر ثلاثہ آئے گا، پھر اربع آئے گا، پھر خمسہ آئے گا، پھر ستہ آئے گا. فرمایا کہ نہیں، 1 2 3 نہیں، بلکہ فرمایا کہ احد بولو، ایک تا ہے، اس کے بعد 2 تا 3 تا 4 تا نہیں. قل هو اللہ احد، وہ اللہ ہے، ایک تا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، سہیم نہیں، کوئی وزیر نہیں، مشیر نہیں، کوئی بیوی نہیں، اولاد نہیں. ولم یکن لہ صاحبہ، نعوذ باللہ، مریم اس کی بیوی نہیں ہے، مسیح اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، عزیر اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، جناب محمد الرسول اللہ اللہ کے نور کے ٹکڑے نہیں ہیں. یہ عقیدہ غلط ہے. وہ ایکتا ہے، اس میں سے کوئی چیز نہ نکلی نہ وہ کسی چیز سے نکلا. لم یلد ولم یولد، ہاں، وہ کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا، نہ وہ کسی کا بیٹا نہ
وہ کسی کا باپ، یہ ہے اس کی تعریف۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس جیسا کوئی نہیں، کائنات میں کوئی چیز نہیں ہے جو آپ اس سے تشبیہ دیں کہ اس جیسی ہے، بے نظیر ہے، بے مثال ہے۔ اور مثال دینا اللہ کو غضبناک کر دیتا ہے۔ بعض لوگ مثال دیتے، بھائی ہمیں پکارتے بولے تو ولی کو کئی کو معلوم، کیا بادشاہ کے پاس تمہیں یا نہیں تو منسٹر کے پاس سیدھا جائیں گے کی پی اے کو پکڑیں گے نہیں؟ تو اس واسطے ہمیں جا کے ان کو پکڑتے۔ گویا کہ تم نے منسٹر کے مقام پہ اللہ کو کھڑا کر کے مثال دی، اور اللہ نے اپنی مثال دینے سے انکار کیا۔ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ کو مثالیں مت دو۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، تم اللہ کو مثال دیتے ہو، اپنی خلقت کو بھول گئے۔ یاد رکھو اللہ کو مثال دینا حرام ہے، یہ مثال ہی غلط ہے۔ اللہ کے لیے کوئی پی اے کی ضرورت نہیں۔ پی اے کی ضرورت کب پیش آتی جی؟ جب حکمران نہیں جانتا، منسٹر نہیں جانتا تم کو، اس واسطے پی اے آ کے بولتا کہ دیکھو یہ میرے دوست ہیں، یہ فلاں ہیں، ان کا ذرا کام کرا دو۔ کیا اللہ بھی نہیں جانتا ہم کو؟ کہ اولیاء کو پکڑ کے ہم جائیں گے اور ولی آ کے کہیں گے کہ دیکھو یہ فلاں بندہ ہے، بہت اچھا ہے، جب جب خبر پہ آتا ہے چادریں چڑھاتا ہے اور میں دیکھتا رہتا ہوں، اس واسطے اللہ تو معاف کر دے۔ اللہ کو نہیں مانو؟ اللہ نہیں جانتا ہے؟ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے نظروں کے سامنے ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی قسم یاد رکھو تمہارے ہتھیلی میں رکھا ہوا سکہ کھڑے 12 گھنٹے کی دھوپ میں تمہیں نظر آنے میں کوئی شبہ ہو سکتا ہے، لیکن کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے آگے ایسا نظر آ رہا ہے جس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ پھر کیوں جاتے ہو جی؟ کیوں مانگتے ہو غیر سے؟ ہاں، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، دوسروں کو تو ہم کافر کہتے ہیں اگر کریں گے، وہی کام ہم کریں تو کیا ہے، بڑی کشادہ ہیں راہیں۔ ہاں، مسلمان تو جو چاہے کرتے رہے، پھر بھی مسلمان ہی رہے۔ ہاں، مانگ رب سے اگر مانگنا ہو، شاعر بڑی خوب بات کہتا ہے، مانگ رب سے اگر مانگنا ہو، کیا ملے گا تجھے آدمی سے؟ وہ خود ضعیف ہے، وہ خود ضعیف ہے، اسے کیا پتا۔ جن کو تم پکارتے ہو وہ تو ایسے ہیں کہ ان کے اپنے لیے مخصوص چڑھاوے جو لے کے جاتے ہیں اس کے کنٹرول بھی نہیں رکھتے۔ وہ ایک مثال دے کے بات کو ختم کرو، وہ بھی میری مثال نہیں ہے، میرے رب کی مثال ہے۔ سورہ حج کی آیت، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم اللہ کو چھوڑ کے جن کو تم پکارتے ہو ان کی حالتیں کیا ہیں؟ کوئی بھی ہو، ہاں، کوئی ولی ہو، کوئی نبی ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہو تو مثال یہی ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس، لوگو سنو، ضرب مثل، ایک مثال میں تمہیں دے رہا ہوں، فاستمعوا لہ، کان لگا دو، بڑے غور سے سننا۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر جو لوگ دوسروں کو پکارتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے، لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے سب مل کے، ولو اجتمعوا لہ، اور پورے کے پورے اس میں مل جائیں ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے۔ بتاؤ ایک مکھی کسی نے پیدا کی ہے؟ اب ثابت کر دو کہ مکھی نے فلاں نے پیدا کی ہے، اجمیر والے پیدا کیے ہیں، بغداد والے پیدا کیے ہیں، علی حجویری پیدا کیے ہیں، علی پیدا کیے ہیں، حسنین کریمین پیدا کیے ہیں، کون پیدا؟ ایک مکھی، ثابت کر دو، پھر تو میں آپ کو جو کہتے ہیں میں کرنے کو تیار ہوں۔ یہ میرا رب کا فرمان ہے، یہ میرا نہیں ہے۔ مجھے اپنے سیٹ پہ بیٹھنے پہ شک ہے، لیکن اس بات پہ مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ رب نے کہا ہے کہ ایک مکھی بھی پورے مل کے نہیں پیدا کر سکتے، یہ تو بہت دور کی بات ہے مکھی تو۔ فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، یا رب ہی یہ مثال دے سکتا ہے، کسی کی بس کی بات نہیں ہے۔ فرمایا کہ وَإِن يَخْلُقُهُمُ الذُّبَابُ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا،
جو چڑھاوے لے کے تم جاتے ہو نا ان کے درگاہوں پہ، بوندی، فلاں، اودبتی، موز، پھول، چادر، ابھی پتہ نہیں کیا کیا ہے، مجھے تو نہیں معلوم، جتنا دیکھا وہی مائنڈ میں آ رہا ہے، لے کے جا رہے ہیں آپ حضرت کے لیے۔ تو وہ حضرت کا جو ہو گیا ہے بوندی، اب یہ بوندی پہ اچانک کہیں سے اڑتی مکھی آئی، بیٹھی، ایک قطرے میں کا 1000واں حصہ چوسی، نکل گئی۔ اب حضرت کی چیز لے کے گئی، حضرت کو بولو کہ وہ مکھی سے لاؤ واپس۔ کوئی بڑی کرامت کرنے کی ضرورت نہیں، چیلنج ہے قیامت تک کے لیے، 5 کروڑ روپے دینے کو تیار ہوں، میرے سامنے کر کے دکھا دو۔ تم چڑھاوا لے کے جاؤ، مکھی آئے، چڑھاوے میں بیٹھ جائے، وہ بوندی میں ایک قطرے میں کا 1000، مکھی کتنا کھائے گی؟ ایک قطرے میں کا 1000واں حصہ لے لے، بھاگ جائے۔ اب حضرت کو بولو کہ حضرت مکھی کو پکڑو، وہ ایک قطرہ نکال کے دکھاؤ، کیونکہ وہ حضرت کا تھا نا، مخصوص ہو گیا تھا نا۔ ہاں، فرمایا وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، نہیں لا سکتے قیامت تک بھی۔ ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کیا ہے؟ کمزور ہے، مانگا جانے والا بھی کمزور ہے۔ ایسے کمزوروں کو پکارتے ہو، کیوں پکارتے ہو؟ اللہ کے لیے اللہ کو پکارو، ایک اللہ کو مان لو، ایک اللہ کی وحدانیت عبادت کو مخصوص کر لو، تمہارے لیے اللہ نے جنت واجب کر دی ہے میرے بھائیو۔ یہ ایک ہی ریکویسٹ ہے میری، یہ ایک ہی ریکویسٹ ہے، زندگی میں کبھی کسی کی عبادت نہ کرنا، خواہ وہ قیام ہو، خواہ وہ رکوع ہو، خواہ وہ قومہ ہو، خواہ وہ نظر ہو، خواہ وہ نیاز ہو، خواہ وہ قربانی ہو، خواہ وہ محبت ہو غائبانہ، خواہ وہ ڈر ہو غائبانہ، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہ کرنا۔ عہد کرتے ہو؟ عہد کرتے ہو؟ بہت کمزور انشاءاللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب تو دل کو تسلی ہے کہ کبھی زندگی میں شرک نہ کرنا، یاد رکھو، پھر تو میرے رب کا یہ فرمان ہے کہ میں کبھی انہیں دائمی جہنم میں نہیں ڈالوں گا، جو کچھ بھی کر لیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی نے شرک نہیں کیا ہے تو ضرور بالضرور وہ جنت کو آ کر رہے گا، کچھ بھی کر لیں۔ انشاءاللہ اس واسطے میں نے نہیں کہا کیونکہ انشاءاللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جس انشاءاللہ پر مجھے کہنا ہے وہی اللہ کی گارنٹی ہے جو میں کہہ رہا ہوں آپ کو۔ جس کے ہونے میں شک ہے، جو مستقبل کا کام ہے، اسے کہنا۔ رب خود گارنٹی دے رہا ہے کہ اگر اس نے نہیں کیا میرے ساتھ کسی کو شریک، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ، رواہ الترمذی عن عتبان بن مالک۔ حضرت عتبان بن مالک سے روایت ہے، فرمایا لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، قیامت کے دن میرے پاس کوئی بندہ زمین بھر اتنے گناہ لے کے ملے گا، زمین بھر اتنے گناہ، زمین بھر، اندازہ کر سکتے ہیں کوئی کیا ہوگا بیٹھنے والے میں یہاں پر، زمین بھر اتنے، ہاں کوئی کیا ہوگا؟ حضرت آدم سے لے کر آج تک انسان یا قیامت تک آنے والا انسان چاہے تو بھی زمین بھر اتنا گناہ نہیں کر سکتا، کیونکہ زمین اتنی بڑی ہے۔ فرمایا کہ لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، زمین بھر اتنے گناہ لے کے میرے پاس آئے گا، ہاں ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، اس حال میں کہ وہ شرک نہیں کیا ہوگا، لاتیتک بقرابها مغفرہ، میں بھی زمین بھر اتنی مغفرت کے ساتھ اس سے ملوں گا۔ کچھ بھی کر لو ہم بخش دیں گے، صرف ایک چیز نہ بخشیں گے، وہ شرک ہے۔ اور شرک یہ نہیں ہے کہ بتوں کو پکارا جائے، شرک یہ بھی ہے کہ ولیوں کو پکارا جائے، جھنڈوں کے سامنے کھڑا جائے، بنڈوں کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا جائے، درگاہوں پہ سجدہ کیا جائے، اور لوگوں کو، دوسروں کو اللہ کی وحدانیت میں شریک کیا جائے۔ اللہ جیسے سنتا ہے بغیر کسی زبان کے، بغیر کسی آلے کے، بغیر کسی فاصلے کے، ایسے ہی کسی بھی ولی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا، وہ بھی ہر زبان سنتے ہیں، ہر فاصلے سے سنتے ہیں، اور ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے زبان کی اور فاصلے کی،
اور وہ مرے نہیں ہیں زندہ ہیں وہ سب سنتے ہیں، یہ عقیدہ رکھنا بھی شرک ہی ہے۔ یہ سب کرنے سے پھر یاد رکھو تمہاری پوری زندگی سجدے میں سر رکھ کے گزار دے پھر بھی آپ جنتی نہیں ہو سکتے۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ ناظرین اکرام، ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔